ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے محبتیں اعتبار پا کر بائی حمیرہ علی۔ کمپلیٹ ناول ہم نے ریڈ کرنا ہے، بہت اچھا ناول ہے، اور یہ ناول آنچر ڈائجسٹ میں نومبر 2019 میں پبلش ہوا ہے، پرانا نہیں ہے۔ اور یہ ناول فورس میرج بیس ہے اور آفٹر میرج بیس ہے۔ بہت اچھی سٹوری ہے، مسٹ ریڈ کریں۔ اور سٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں بتاتے چلوں کہ سٹوری کچھ یوں ہے کہ ہیرو اور ہیروئن کزن ہے، اور ہیرو ہیروئن کی بڑی سی سے انگیج ہوتا ہے اور اسے لائک کرتا ہے، پر وہ کسی اور کے لیے ہیرو کو چھوڑ دیتی ہے۔ پھر مدر ہیرو کو فورس کرتی ہے، ہیروئن سے شادی کر دیتی ہیں۔ 3 بچے ہیں اور بہن ناراض ہو کر واپس آ کے دونوں کی لائف ڈسٹرب کرتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی لائف سب کچھ سیٹل ہو جاتا ہے یا پھر یہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ مسٹ واچ ٹل اینڈ۔ تو ہم ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک ہی شخص میری دعاؤں کا محور ٹھہرا، وہ میری صبح، میری شام، میری کائنات ٹھہرا۔ دل دھڑکتا ہے تو دھڑکن میں وہی شامل ہے، وہ میری روح میں شامل، میری زندگی ٹھہرا۔ آپ کبھی تو 2 لفظ محبت کے بھی بول دیا کریں، ایک روایتی سا شکوہ بے ساختہ ہی اسمارا کی نوک زباں پر آ ٹھہرا، حالانکہ وہ اپنے لفظوں اور جذبوں، اپنی ریاضتوں کی ناقدری کا شکوہ کر کے ہمیشہ ہی پچھتاتی تھی، اور آج تیر کمان سے نکل چکا تھا اور یہ جملہ کہہ کر پچھتائی۔ ایک تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ محبت ہوتی کیسی ہے، شادی کے 8 سال بعد بھی تمہارے سر سے محبت کا بھوت نہیں اترا؟ مصطفیٰ طاہر کا لہجہ استزائیہ ہو گیا، وہ لب بھینچ کے رہ گئی شدت ضبط سے، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، گلے میں آنسوں کا گولا اٹک گیا۔ چاہے جانے کی خواہش کس سے نہیں ہوتی مصطفیٰ؟ میں نے آپ کو اپنے دل کے سنگھاسن پر بٹھا رکھا ہے۔ ایک بے آواز سسکی اس کے لبوں سے آزاد ہوئی، لیکن میں اس کا اظہار کر کے بھی ہر بار پچھتاتی ہوں۔ بیوی ہوں آپ کی، کیا یہ میرا حق نہیں کہ آپ مجھ سے کہیں کہ آپ کو بھی مجھ سے محبت ہے؟ اب تو اولین دنوں کی رفاقت کے دن بھی عنقا ہوئے، کیا 8 سالوں میں بھی آپ کے دل میں میری رقافت، میری ریاضت محبت کی ایک کونپل تک کھلانے میں ناکام رہی؟ وہ پھر سے اپنے کام میں منہک ہو چکا تھا۔ اسمارا کا وجود خاکستر کر کے وہ یوں ہی انجان بن جایا کرتا تھا۔ وہ اپنے بے قابو ہوتے آنسوں پر بند باندھنے میں ناکام ہونے لگی تو سرے سے اٹھ کر واش روم میں چلے گئی۔ اس نے شاید اس کی دگرگو ہوتی حالت کو بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ واش روم کے دروازے سے لگ کر اس نے اپنے آنسوں پہ لگائے ضبط کے پہرے ہٹا دیے تھے۔ بہت دیر رونے کے بعد ہمیشہ کی طرح اس نے خود ہی اپنے آنسوں صاف کیے اور نل کھول کر چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ جانتی تھی مصطفیٰ کو اس کے متوڑم آنکھیں بھی ناگوار گزریں گی۔ اس نے سر اٹھایا، سامنے لگے شفاف آئینے میں اس کا عکس جلملا رہا تھا۔ اس کی شادی کو 8 سال ہو چکے تھے، وہ 3 بچوں کی ماں تھی، لیکن آج بھی اس کے چہرے پہ پڑنے والی نگاہ ٹھہر ضرور جاتی تھی۔ وہ خوبصورت تھی اور اپنی خوبصورتی سے بے نیاز بھی، اور یہ بے نیازی اس کے حسن کو عجیب سی تمکنت بخشتی تھی، اور وہ آئینے میں مقید عکس کو نہیں دیکھ رہی تھی، اپنے ظاہر سے ہٹ کر اس کی بصارتیں اس وقت اپنے باطن میں کسی ناگن کی مانند کنڈلی مار کر بیٹھے اس احساس کو تک رہی تھی جو اس کے چہرے پہ در آیا تھا۔ نارسائی اور ناقدری کا احساس۔ 8 سال کی رفاقت کے باوجود وہ شخص اس سے صدیوں کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اگر وہ دیکھ سکتا تو دیکھتا کہ محبت کیسی ہوتی ہے، محبت کا رنگ و محبت کی خوشبو، محبت کا وجود تو اس احساس سے عبارت ہوتا ہے جو آپ کسی کے لیے محسوس کرتے ہیں۔ محبت اگر وفا چاہتی ہے تو اسمارا مصطفیٰ وفا کا پیکر تھی۔ محبت اظہار کی محتاج نہیں، اور اسمارا مصطفیٰ بہت خاموشی سے اپنی محبت مصطفیٰ طاہر جیسے شخص پر نچھاور کرتی آئی تھی۔ محبت قربانی مانگتی ہے۔ اسمارا نے مصطفیٰ کی ذات پہ اپنے آپ کو، اپنی انا، اپنے دل کو قربان کر دیا، اور بدلے میں کیا ملا؟ مصطفیٰ طاہر کی بیگانگی۔ وہ ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ کاش وہ کہہ سکتی، دیکھو ایسی ہوتی ہے محبت جیسی میں ہوں، کیا تمہیں مجھ میں محبت نہیں نظر آتی؟ خود کو راکھ کر دیا میں نے تمہارے ایک لمحے کے التفات کے منتظر۔ کیا کوئی محبت کی ایسی بھی بے قدری کرتا ہے؟ آنسو پھر بے قابو ہونے لگے۔ اس لمحے واش روم کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی، پھر مصطفیٰ کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ اسے بلا رہا تھا، آواز میں برہمی کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ گھبرا کر باہر آئی۔ کیا ہر وقت سوگ مناتی رہتی ہو؟ کون مر گیا ہے؟ وہ ہنوز پیشانی پر شکنیں سجائے اپنے کام میں منہک نظر آ رہا تھا۔ غالباً دروازے پر دستک دینے کے بعد واپس اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اسمارا اس کے لفظوں پر دہل کر رہ گئی تھی۔ اس کی ناراضگی کبھی اس کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ اب میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ ایک کپ چائے بنا کر لاؤ، اور ذرا جلدی، اب کچن میں جا کر آنسو بہانے مت بیٹھ جانا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر ہی جانتا تھا
دیکھے بغیر بھی جانتا تھا وہ آنکھوں میں حیرانگی لیے اسے تک رہی ہے۔ مصطفیٰ نے اول روز سے اپنے لیے اس کی آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد دیکھا تھا، مگر وہ ہمیشہ جھنجھلایا ہوا بے نیاز رہتا، وہ اسے بے خبر سمجھ کر اس کی جانب تکتی رہتی اور بس مارا کی دیوانگی کو بھی قابل اعتبار جاننے سے انکاری رہتا۔ شادی کے 8 سال بعد بھی وہ پہلے دن کی طرح تلخ و بے نیاز اور سنگ دل تھا، ہر گزرتے دن کے ساتھ مارا کی ذات کی نفی کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا مصطفیٰ کا اعتبار محبت پر سے اٹھ چکا ہے، پھر بھی وہ چاہتی تھی اسے مصطفیٰ سے محبت کا مان ملے۔ وہ کسی جذباتی وابستگی اور اپنے احساسات کے اظہار کے اور کسی خوشی کے بغیر اپنے اور اسمارا کے متعلق کے تعلق کو نبھا رہا تھا۔ وہ دونوں اتنی دور تک ایک ساتھ سفر طے کر کے پہنچے تھے کہ اسمارا آج اس من مندر کے دیوتا سے اس کی خواہش کے برعکس، اس کی قد جدائی کے باوجود اس کی دلداری، اس کی مساعی کی خاطر، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بے تنائی سے کرارا جواب دے کر اس کی حوصلہ شکنی کر دے گا، اپنے دل کی بات کہنے لگی تھی۔ وہ اس کی ہمراہی میں خوش بھی تھی، وہ اسے بھی خوش دیکھنا چاہتی تھی، کبھی کبھی خوفزدہ ہونے لگتی تھی کہ کہیں مصطفیٰ انتہا پسندی میں اسے چھوڑ ہی نہ دے۔ آج پھر وہ اس الجھن میں گرفتار تھی۔ ماما، ایک لفظ نے اس کے جلتے سلگتے وجود پر نرمی سے مرہم رکھا۔ اس کے سامنے خوف سارے وسوسے دبک کر کسی کونے میں منہ چھپا کر بیٹھ گئی۔ اس کا 6 سالہ بیٹا معاذ آنکھوں میں نیند کا خمار لیے کھڑا تھا، وہ کچی نیند سے بیدار ہوا تھا۔ ماما، میں نے خواب میں دیکھا ہے، ابھی آپ رو رہی تھیں۔ وہ متفکر تھا، اسمارا کا دل اس کی محبت سے لبریز ہو گیا، اس کی معصوم صورت پہ ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ لپک کر اس کی سمت آئی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہاں، دنیا کی تمام دولت، ساری نعمتیں اور ساری خواہشات ایک طرف اور اولاد کا سکھ ایک طرف، اس سکھ کا کوئی مول، کوئی مقابلہ نہیں۔ دل میں ٹھنڈک سی اتر گئی، جسم و جاں پہ نرم نرم سی پھوار گرنے لگی۔ اس کی ممتا کا اقرار، اس کا سکون، اس کی متاع پتہ نہیں کب تک اسے لپٹائے رکھتی۔ چائے جل جل کر خشک ہو گئی ہے اور تمہیں رونے دھونے سے فرصت نہیں، ایسے کون سے ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں تم پر؟ وہ بری طرح جھنجھلانے کے باوجود قدرے دھیمی آواز میں اپنے لہجے کی سختی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، اگرچہ کوشش ناکام تھی مگر بیٹے کی موجودگی میں وہ صرف یہی کہہ سکا۔ معاذ کو چھوڑ کر وہ سرد سے چولہے پر رکھے سوس پین کی جانب بڑھی۔ ایک کپ چائے کے لیے رکھا گیا پانی جل کر خشک ہو چکا تھا۔ میں ابھی چائے لاتی ہوں، وہ قدرے گھبرائے ہوئے خفت زدہ انداز میں بولی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اب بیٹے کی سنہری بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے مختصر سا کہا۔ اسے اب سخت سست نہیں سنائی، البتہ لہجہ ہنوز کروا کسیلا تھا۔ وہ بیٹے کو گود میں اٹھا کر اس سے باتیں کرتے ہوئے چلا گیا۔ وہ لب کچلتی رہ گئی، وہ تو اس سے پہلے ہی صدیوں کی دوری پر کھڑا تھا، اب یہ فاصلہ بھی نہ مٹنے والی خلیج میں تبدیل ہو جائے گا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے ایک مختصر سا جملہ کہا تھا، ایک معصوم سی خواہش کا اظہار کیا تھا، وہ خواہش جس کی تکمیل ناممکن تھی۔ ایک عورت، ایک بیوی اپنے شوہر سے اگر ایسی فرمائش کر بھی دے تو کیا اس کا حق نہیں ہے؟ عورت تو اپنی ہستی، گھر و شوہر اور بچوں کی محبت میں تیاگ دیتی ہے، اسے زبان بندی کا حکم ہوتا ہے۔ اس کے پائے استقامت میں لغزش، ناقابل معافی جرم، اسے شکایت کرنے کی اجازت بھی بعض اوقات نہیں دی جاتی۔ وہ جس گھر کو اپنی محبت سے سیند سیند کر رکھتی ہے، جسے اپنے لیے مضبوط قلعہ تصور کرتی ہے، اگر وہ ہی ریت کے ذروں کی مانند ہوا کے ایک تیز جھونکے سے بکھر جائے تو فقط گھر نہیں ٹوٹتا، عورت خود بھی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتی ہے۔ وہ سالوں پہلے اس گھر کے کسی کونے میں خود کو رکھ کر بھول گئی تھی، اب تو یاد بھی نہیں تھا کہ وہ خود کہاں کھڑی ہے۔ امارا کی آمد لاکھ غیر متوقع سہی، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں یقین روز اول سے موجود تھا، اس کی آمد خالی عزلت نہیں۔ وہ جانتی تھی کڑیاں کڑیوں سے ملنے لگیں، اس کے دل میں موجود اندیشے پورے قد کے ساتھ ایک حقیقت کی طرح اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ سچائی سے فرم ممکن نہیں رہا تھا۔ مصطفیٰ کی بہن نایاب کی نند کی آج مہندی کی رسم تھی۔ مصطفیٰ کو اس قسم کی تقریبات میں جانا پسند نہیں تھا، بہن کے سسرال کا معاملہ تھا، لہٰذا اسمارا اور تینوں بچوں کو چھوڑ کر وہ خود واپس گھر آ گیا تھا۔ آفس کا کچھ کام تھا، گھر آ کر اس میں مشغول ہو گیا۔ 11 بجے کے قریب امارا آن وارد ہوئی، وہ چاہ کر بھی اسے جانے کے لیے نہیں کہہ سکا۔ اسمارا کا نایاب کے گھر ہی قیام کا ارادہ تھا، اگلے دن اتوار تھا، لہٰذا وہ بے فکر تھی۔ مصطفیٰ اگرچہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اس سے سوال کرنے والا تھا، لیکن پھر بھی وہ امارا کو گھر پہ چھوڑ کر فوراً ہی اسمارا اور بچوں کو لینے چلا گیا۔ وہ بے چوں چراں بغیر کسی سوال جواب کے واپسی کے لیے چل آئی، راستے میں بھی کوئی استفسار نہیں کیا۔ دونوں بڑے بیٹے 6 سالہ معاذ اور 4 سال کا دانیال پچھلی سیٹوں پر اونگ رہے تھے، جبکہ چھوٹا زین جو کہ بمشکل 2 سال کا تھا اسمارا کی گود میں محو خواب تھا۔ مصطفیٰ چہرے پہ ازلی سنجیدگی لیے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اس کے لیے مصطفیٰ کا رویہ معمول کی بات تھی۔ اصل ڈھچہ
اسے گھر آ کر لگا امارا نفاست سے سجائے گئے کشادہ لاؤنج میں صوفے پہ نیم دراز بے فکری سے چینل سرچنگ میں مصروف تھی، جیسے اس کا معمول ہو۔ اسمارا کو دیکھ کر بھی اس کے انداز نشست میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ تم اس وقت یہاں؟ وہ حیران ہوئی۔ مصطفیٰ معاذ اور دانیال کو ان کے کمرے میں سلانے کے لیے لے گئے تھے۔ چھوٹا ذہن اب بھی اسمارا کے پاس تھا۔ یہاں نہ آتی تو کہاں جاتی؟ ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں اور کوئی گھر نہیں ہے جہاں جاؤں۔ کوئی اور بہن بھائی ہوتا تو اس کے گھر چلی جاتی، مگر تم میری اکلوتی بہن ہو۔ یہ میری مرحوم خالہ کا گھر بھی ہے، اس لیے یہاں آ گئی۔ امارا کا مفصل جواب حاضر تھا، وہی نخوت آمیز لہجہ اور عزلی اعتماد۔ وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوتے مصطفیٰ کو دیکھ کر رہ گئی۔ تم اکیلی آئی ہو؟ لبوں سے گہرا سانس آزاد کرتے ہوئے اس نے ایک اور سوال پوچھا۔ مصطفیٰ لا تعلقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے تاثر چہرے کے ساتھ اس کے آغوش سے اپنے 2 سالہ بیٹے زین کو لے کر چلا گیا۔ وہ اس کے بے تاثر چہرے اور اجنبی سے رویے میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ تم جانتی ہو میں ولید کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ وہ ہر وقت مجھے میکے کی غربت کے طعنے دیتا ہے، اولاد نہ ہونے کے طعنے دیتا ہے۔ اس کے ماں باپ، اس کا پورا خاندان ولید کی دوسری شادی کروانے میں کوشاں ہیں، لڑکی تک ڈھونڈ لی ہے ان لوگوں نے اور ولید ان کے اشاروں پر چل رہا ہے۔ میں اب وہاں رہ کر مزید اپنا تماشا نہیں بنوا سکتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے علیحدگی کا، میں ولید سے طلاق لے رہی ہوں۔ ہفت آسمان اس کے سر پر آن گرے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ امارا؟ وہ بمشکل بولنے کے قابل ہوئی، مگر امارا نے اسے بولنے نہیں دیا۔ پلیز اسمارا، میں تمہاری نصیحتیں سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے یقیناً اس صورتحال میں وہ بھی میرا ساتھ دیتے۔ اب تو سب جان چھڑانے کے لیے مجھے لعن طعن کریں گے اور ولید کو حق بجانب ٹھہرائیں گے۔ خیر، جب مصطفیٰ کو کوئی اعتراض نہیں تو تم کیوں معترض ہو؟ میرے یہاں رہنے میں کیا قباحت ہے؟ وہ سب طے کر کے آئی تھی۔ اسمارا بے بسی سے لب بھینچ کر رہ گئی۔ مصطفیٰ کو اعتراض ہے یا نہیں اسمارا کو علم نہیں تھا، پھر بھی اس نے امارا کے لیے گیسٹ روم کھلوا دیا۔ وہ رات گئے اس سے کیا بات کرتی؟ ویسے بھی امارا پر کسی کے سمجھانے کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ امارا کو گیسٹ روم میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مصطفیٰ صوفے پر نیم دراز گود میں لیپ ٹاپ لیے بظاہر کام میں مصروف تھا، مگر دھیان کہیں اور تھا۔ تم نے امارا کو بلایا ہے؟ اس نے کمرے میں جیسے ہی قدم رکھا مصطفیٰ کا خشک انداز اسے چونکا گیا۔ آپ کو لگتا ہے میں اسے بلاؤں گی؟ اسمارا نے حیرت سے سوال کیا۔ جو پوچھا اس کا جواب دو۔ زہر لگتی ہو جب میرے سوال کو نظر انداز کرتی ہو، وہ تلملا کر بولا۔ اسمارا کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ میں آپ کو اچھی کب لگتی ہوں؟ کبھی 2 لفظ محبت کے نہیں سنے آپ کی زبان سے، ہمیشہ بیزاری کا ہی اظہار کیا ہے آپ نے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں شکوہ کناں مصطفیٰ کو مزید بدمزہ کر گئی۔ وہ دونوں پھر امارا کے موضوع پر نہیں آئے، لیکن امارا ان کے درمیان موجود تھی ہمیشہ سے۔ شادی کے 8 سالوں میں کبھی ان دونوں نے امارا کے متعلق بات نہیں کی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی اہمیت کھو چکی تھی۔ وہ مصطفیٰ طاہر کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئی تھی، لیکن دل میں پورے تمطراق سے جلوہ افروز تھی۔ مصطفیٰ اس کا شوہر تھا، وہ اس کے 3 بچوں کی ماں تھی، مگر اس کے دل تک آج بھی رسائی نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں سونے کے بجائے بچوں کے کمرے میں آ گئی۔ یہاں وہ بے فکری سے رو تو سکتی تھی، ورنہ مصطفیٰ کو اس کے چہرے کے تاثرات اور آنکھوں میں مچلتے طوفان سے بھی شکایت ہونے لگی تھی۔ وہ اسے تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا اور وہ اپنی خطا ڈھونڈتی رہ جاتی۔ مصطفیٰ ذرا سی بات کو بہانہ بنا کر اس پر فرد جرم عائد کر دینے میں دیر نہیں لگاتا تھا۔ اس کا بولنا، اس کا ہنسنا، اس کا رونا، حتیٰ کہ اس کی خاموشی بھی اسے یہ موقع فراہم کر دیتی تھی کہ وہ اسے اپنے غصے کا نشانہ بنائے۔ اس نے کبھی کوئی اختلاف نہیں کیا، کبھی کوئی بے جا فرمائش کی اور نہ ہی من چاہی بیویوں کی مانند ناز نخرے دکھائے۔ اس کے باوجود وہ تہی دامن اور خالی دل تھی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی خوش رنگ تتلی نہیں تھی، دل میں محبت کا یقین نہیں تھا اور نہ ہی رفاقت کا مان۔ آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں میں نیند اترنے سے پہلے ہی ماضی کی ناخوشگوار یادیں اترنے لگی تھیں، وہ یادیں جو ہر شب اس کے ذہن پہ فقط اس لیے دستک دیتی تھیں کہ ہاتھ بھر کے فاصلے پر موجود شخص آج بھی شاید ماضی کے سار میں ہے، ایک سحر طراز چہرے کا اسیر، ایک ادھوری محبت کا قیدی۔ امارا کا رزلٹ دیکھتے ہی وہ اماں کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ آسیہ نے اپنے خوبرو بیٹے کو محبت سے دیکھا۔ مجھے آپ سے ایک خاص بات کرنی ہے۔ وہ کم امیز تو تھا ہی، اس وقت حد سے زیادہ سنجیدہ بھی لگ رہا تھا۔ ارے ایسی بھی کیا بات کرنی ہے؟ ابھی خدیجہ کے گھر سے واپسی پر کر لینا۔ آسیہ امارا کی گریجویشن کرنے کی خوشی میں بہن کو مبارکباد بھی دینے جا رہی تھی اور برسوں پرانا عہد اور تعلق بھی یاد دلانا تھا۔ وہ جانتی تھی ان کا فرما بردار بیٹا ان کے حکم سے سرتابی نہیں کرے گا۔ اماں جان،
بہت ضروری بات ہے۔ وہ مصر ہوا تو وہ مسکرا کر ہمت گوش ہو گئی۔ اماں جان، میں امارہ سے۔ وہ ہچکچایا۔ اتنا بے تکلف تو کبھی نہیں تھا کہ بآسانی بے جھجک اپنا مدعا بیان کر دیتا۔ آسیہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ انشاءاللہ امارہ میرے بیٹے کا نصیب ہی بنے گی۔ بہت پہلے میں نے خدیجہ اور فرقان سے امارہ کو اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا، جب وہ محض چند گھنٹوں کی تھی۔ اماں جان کے انکشاف نے اسے خوشگوار حیرت کے اظہار میں مقید کر دیا تھا۔ اماں جان، کیا واقعی؟ اس نے آسیہ کے ہاتھ تھام کر بے یقینی سے استفسار کیا، جیسے اپنی خوش بختی پہ شبہ ہو۔ اماں جان کے لبوں پہ مطمئن مسکراہٹ موجود تھی۔ اس کا دل طمانینت کے احساس سے لبریز ہو گیا۔ کیا دعائیں یوں بھی مستجاب ہو جاتی ہیں؟ مصطفیٰ کو یقین تھا اگر وہ امارہ کے ساتھ کا خواہاں ہے تو ادھر امارہ بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ اگرچہ وہ بے حد پر اعتماد و طرح دار اور منہ پھٹ لڑکی تھی، مگر مصطفیٰ کی ریزو طبیعت اور سنجیدہ مزاجی نے اسے کبھی مصطفیٰ سے بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں دی تھی۔ دوسرے معنوں میں وہ کبھی اس سے بے تکلف ہونے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ وہ قطعاً بے خبر نہیں تھی۔ مصطفیٰ کی پسندگی سے ایک لڑکی اپنی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو بخوبی سمجھتی ہے۔ وہ ان نگاہوں میں رقم تحریر کے معنی و مفہوم سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ وہ مرد کے دل میں سر اٹھاتے خفیہ جذبوں اور احساسات کا ادراک اس کے خود پہ اٹھنے والی نظروں سے بخوبی کر سکتی ہے، اور ایسے ہی انکشافات امارہ کے ذہن و دل پہ بہت پہلے ہو چکے تھے۔ وہ اسے لاکھ نظر انداز کرتا تھا، مگر امارہ اپنی فتح اور اس کی شکست من ہی من جھوم اٹھتی تھی۔ اس جیسے خوبصورت اور ذہین لڑکیوں کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھنے والے مرد کے دل پہ حکمرانی کا خیال بہت ہی دل آویز ہو سکتا تھا اگر وہ ایسا چاہتی۔ اسے عادت ہو گئی تھی سب کی نگاہوں میں اپنے لیے پسندگی اور محبت دیکھنے کی۔ امارہ فرقان کو بھلا کون نظر انداز کرنے کی جسارت کر سکتا تھا؟ وہ جہاں چلی جائے لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن جاتی تھی۔ بے انتہا خوبصورت اور بلند بانگ قہقہے لگانے والی، خوش پوش، خوش گفتار اور خوش اعتبار، دل آویز و دل نشین۔ اگر اس نے مصطفیٰ طاہر کے دل میں گھر کر لیا تھا تو ایسی کون سی حیرانی کی بات تھی؟ وہ تو تھی ہی اس قابل کہ اسے چاہا جائے، سراہا جائے، لیکن وہ جس شخص کو چاہے گی اس کا فیصلہ بھی وہ کر چکی تھی، اور وہ شخص مصطفیٰ ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ بے شک وہ لاکھوں میں ایک تھا، خوبصورت، تعلیم یافتہ اور اس کے والدین کا انتخاب بھی، لیکن اس کا انتخاب نہیں تھا۔ وہ آسیہ کو خالہ کے گھر چھوڑ کر آ گیا تھا۔ جب واپس لینے گیا تو آسیہ اسے دروازے پر منتظر ملی۔ خدیجہ خالہ اور اماں جان دونوں مزمل دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے سر جھکا کر خالہ سے پیار لیا تو وہ اسے گلے لگا کر رونے لگی۔ وہ مدہوش سا کھڑا رہ گیا، بہت سے سوال اس کے لبوں پہ مچل کر رہ گئے۔ خالہ نے اسے اندر آنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ وہ کیا کیا سوچتا ہوا آیا تھا۔ امارہ کے چہرے پر کھلتے گلابی رنگ دیکھنے کا خواہاں تھا، لیکن وہ اندر جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ واپسی کا سفر پر ہول خاموشی میں کٹا۔ اس کا دل جو کسی اور ہی لے پر دھڑک رہا تھا بالکل خاموش تھا، بالکل طوفان کے آنے سے پہلے والی خاموشی۔ وہ اماں جان سے کچھ پوچھنا نہیں چاہتا تھا، مگر بہرطور اس خاموشی میں درار تو پڑنی تھی۔ اماں جان، ایسا بھی کیا ہو گیا؟ آپ مسلسل خاموش ہیں۔ جاتے ہوئے جس قدر خوش تھیں، واپسی پہ اتنی ہی مغمول ہیں۔ وہ اس طرح گویا ہوا جیسے اسے بولنے میں دقت ہو رہی ہو۔ نبھا تلا انداز، متفکر نگاہیں۔ مصطفیٰ، اپنی ماں کو معاف کر دو بیٹا، میں تمہیں خوشیوں کی نوید دے کر گئی تھی، مگر بیٹا میں تہی دست لوٹی ہوں۔ آسیہ بیگم بھی اب دیدہ ہو گئی۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ وہ ناخلف و نافرمان لڑکی میرے نو نہا بیٹے کے لائق نہیں ہے۔ اسے شان و شوکت اور پیسے کی خواہش ہے۔ وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ بغاوت اور سرکشی پہ مائل وہ خاندان کی عزت کو پیروں تلے روننے پر مصر ہے۔ اس نے میرے سامنے اپنے والدین کو کھلے لفظوں میں انکار کر دیا، بغیر کسی لگی لپٹی اور شرم و حیا کے اپنی پسند سے شادی کرنے کا ایندھا بھی دے دیا۔ آسیہ بیگم اسے بتانے سے گریزاں تھیں کہ وہ شخص کوئی اور نہیں، اس کا اپنا دوست ولید ہے۔ انہوں نے حتی المقدور سنبھل کر بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر یہ ناممکن تھا کہ محبت کا درد دل میں اٹھے اور جسم و جاں میں حشر برپا نہ ہو۔ اس کی بے یقینی ایک ساعت سے بھی پہلے غصے میں بدل گئی۔ اس کے جبڑے بھینچ گئے، پریشانی کی رگیں تن گئیں اور خون شریانوں میں کھولنے لگا تھا۔ بیٹا، شادی اور محبت زبردستی کے سودے نہیں، اور اگر ان معاملات میں زبردستی کی جائے تو گھر تو شاید بس جاتے ہیں، لیکن دل اجڑ جاتے ہیں۔ سمجھوتا کرنے والی وہ لڑکی نہیں۔ میں اس کی آنکھوں میں امڑتی سرکشی دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ بڑی غلطی ہوئی مجھ سے جو تمہیں امید دلا دی۔ جہاں اتنے سال خاموش رہی تھی، اب بھی نہ کہتی۔ کاش پہلے میں خدیجہ سے بات کرتی تو تمہارا دل اس طرح نہ ٹوٹتا۔ اماں نے کف افسوس ملتے ہوئے لبوں سے سرد آہ خارج کی۔ ایسے کیسے انکار کر رہی ہے وہ؟ آپ تو کہہ رہی تھی وہ بچپن سے مجھ سے منسوب ہے۔ اس کی آواز گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ آسیہ بیگم نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ ان
کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس سے بڑی دو بیٹیاں نایاب اور رباب دونوں شادی شدہ اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ آسیہ نے شوہر کے انتقال کے بعد بہت صبر و تحمل اور حوصلے سے سفید پوشی کا بھرم قائم رکھتے ہوئے اولاد کی پرورش کی تھی۔ آسیہ کے شوہر الیاس طاہر کی وفات کے وقت مصطفیٰ 10 برس کا تھا۔ الیاس طاہر کے انتقال کو 13 سال ہو چکے تھے۔ اس عرصے میں آسیہ نے 2 بیٹیوں کو رخصت کر دیا تھا۔ مصطفیٰ گریجویشن کے بعد تعلیم کے اصول کے ساتھ ملازمت بھی اختیار کر چکا تھا۔ آسیہ کے خیال میں کڑا وقت گزر چکا تھا۔ آج مصطفیٰ ایک پرائیویٹ فرم میں ملازم تھا۔ گھر میں خوشحالی تھی۔ ان کا خیال تھا وہ اب اپنی بھانجی کے لیے دستے سوال دراز کریں گی تو کبھی انکار نہ ہوگا، مگر آج ان کی یہ سوچ باطل ثابت ہوئی تھی۔ اس لڑکی نے خود صاف انکار کر دیا تھا۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں کرب اور چہرے پہ سختی دیکھ کر انہوں نے جلد از جلد اس کی شادی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بے حد خوبصورت لڑکی سے مصطفیٰ کی شادی کر دیں گی۔ یہ بھی ایک روشن حقیقت تھی کہ امارہ میں سوائے خوبصورتی کے اور کوئی خوبی ناپید تھی۔ دوسرے دن ہی خدیجہ خالہ اور فرقان خالو چلے آئے۔ چہروں سے واضح تھا کہ ایک پل کے لیے سکون میسر نہیں آیا ہوگا انہیں۔ خاندان والے جو باتیں بناتے ہیں وہ ایک الگ باب۔ بہن کی ناراضگی کی فکر نے خدیجہ کو ادموا کر دیا تھا۔ مصطفیٰ کو انہوں نے بھانجے سے زیادہ ہمیشہ داماد کے روپ میں دیکھا تھا۔ اس کی ہر کامیابی پہ ان کا دل خوشی سے بھر جاتا تھا، مگر اب رشتوں میں درار سی پڑتی نظر آ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے خالہ اور خالو کو ادب سے سلام کیا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ وہ لوگ قصوروار نہیں تھے۔ اسے ٹھکرانے والی وہ خود غرض لڑکی تھی جس کی ہنسی کے جلترنگ نے اس کے دل کو ایک نئی لے میں دھڑکنا سکھایا تھا۔ اس کی آنکھوں نے مصطفیٰ کی محبت کو معتبر ہو جانے کا یقین دہان کیا تھا۔ وہ شاذ و نادر ہی امارہ سے مخاطب ہوتا تھا۔ ان کی ملاقات بھی کبھی کبھی مصطفیٰ کے گھر پہ ہی ہوتی جب امارہ خود خالہ سے ملنے آتی تھی۔ امارہ نے کبھی مصطفیٰ کی محبت کی حوصلہ شکنی نہیں کی تھی، زبان سے اقرار نہیں کیا تھا، لیکن وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ وہ ڈور بیل پر انگلی رکھ کر بھول گیا تھا۔ اندر سے آنے والی کھنکتی اور مہکتی آواز اسی دشمن جان کی تھی۔ اف توبہ! کھول رہی ہوں دروازہ۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے ہو؟ اف ولید! صبر کرو۔ اس نے کھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے اس کی توقع کے برعکس مصطفیٰ موجود تھا۔ اس نے ولید کو اماں ابا کی غیر موجودگی میں نئی صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے گھر بلایا تھا۔ اماں ابا تو آپ کے گھر گئے ہوئے ہیں۔ وہ بلا کی پر اعتماد تھی۔ ایک لمحے کے لیے ضرور سرپٹائی، پھر سنبھل کر اسے دروازے سے ہی چلتا کرنا چاہا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ بولا تو اس کے دل کی جلن اس کی پرتپش لہجے میں در آئی۔ اس کی شب بیداری کی خماز سرخ آنکھیں امارہ کا ازلی اعتماد زائل کرنے لگی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ نفاست سے سجا پرتعیش ڈائننگ روم فرقان خالو کی ترقی اور کامیابی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ ایک ٹھیکے دار تھے۔ سنا تو اس نے بھی تھا کہ اب فرقان خالو حلال رزق کو چھوڑ کر حرام کے پیچھے بھاگنے لگے ہیں، مگر اس نے کبھی سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کیا تھا، لیکن اب یقین آنے لگا تھا۔ کیجئے، کیا بات کرنی ہے؟ وہ اپنے اعتماد کے ڈھلکتے آنچل کو تھام چکی تھی، لیکن مصطفیٰ کے لفظ کھونے لگے تھے۔ کیا میری محبت اتنی ریزاں تھی؟ کیا میرے احساسات اتنے بے وقت تھے؟ یا میری ذات ہی اس کے نزدیک غیر اہم تھی؟ وہ اس کی آنکھوں پہ سایہ فگن سیاہ گہری پلکوں کو دیکھتے ہوئے الجھ رہا تھا۔ وہ اس سے نظر ملانے سے گریز برت رہی تھی۔ خود کو پر اعتماد ظاہر کرنے میں وہ اپنے خفیہ احساسات عیاں کر گئی۔ کس کے لیے میری محبت سے منکر ہوئی ہو؟ وہ بولا تو لہجہ اور الفاظ سرد تھے۔ امارہ کی پیشانی پر بوندیں نمودار ہو گئیں۔ وہ اس کے سرد لہجے سے زیادہ سیاہ آنکھوں کی تپش سے خائف تھی۔ میں نے آپ سے کبھی کچھ کہا سنا نہیں، کوئی وعدہ نہیں کیا۔ انکار اور اقرار چاہ میں نے دارت۔ وہ جھنجھلا کر بولی تو وہ ہنس دیا تھا، ایسی ہنسی جس نے امارہ کے دل میں قہر سی جما دی۔ سارے احساسات منجمد ہو گئے تھے۔ اسمارہ کے قدم ڈائننگ روم کے دروازے پر ساکت ہو گئے تھے۔ وہ امارہ کی چھوٹی بہن تھی اور امارہ کے خود غرضانہ فیصلے کے خلاف تھی۔ بہت خوب، تو تم نے یہ وجہ پہلے سے تلاش کر کے رکھی تھی۔ چلو مان لیا زبان سے اقرار نہ ہوا ہو، لیکن دل نے جذبوں کو محسوس کیا تھا۔ اس سے تم نہیں مکر سکتی۔ وہ دانت پہ دانت جما کر بولا، اگر مکرنا چاہوں تو کہہ سکتی ہوں۔ آپ کو شدید ملاگتا ہوا ہے، مگر مجھے آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، اس لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بہترین مستقبل اور پرتعیش زندگی چاہیے جو آپ نہیں دے سکتے۔ مہینے کے چند ہزار کما کر ایک معمولی سے گھر میں رکھ کر محبت کی دعویٰ کرنے والے بہت سے مرد دیکھے ہیں میں نے۔ ایسے مرد عورت کو سوائے دکھ اور تکلیف کے کچھ نہیں دے سکتے، اور میں چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے اپنا دل نہیں مار سکتی۔ میری زندگی کا مقصد تمام عمر بحث کر کے ایک ایک پیسہ دانت سے پکڑ کر گزارنا ہرگز نہیں ہے۔ آپ جیسے لوگ محبت کے ثبوت کے طور پر
8-10 بچوں کو عورت کے سر پر سوار کر دیتے ہیں اور مجھے ایسی زندگی نہیں گزارنی۔ میں کنیز اور ملازمہ کی طرح زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ نظر ملانے سے گریز برت رہی تھی۔ مصطفیٰ کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آ ٹھہری، گویا تم نے محبت کو اپنی ترجیحات کی فہرست سے نکال دیا۔ محبت، خلوص، وفا کی تمہیں قدر نہیں؟ کیا آگے تم کسی تعلق کو نبھا سکو گی؟ اس کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ محبت، خلوص اور وفا، یا پھر نبھا، سب میری شرائط اور خواہش سے مشروط ہیں۔ میں نے شاید آپ کو چاہا تھا، مگر آپ کے ساتھ کی تمنا کبھی نہیں کی۔ مجھے ایک خوبصورت اور بلند معیار زندگی کی طلب ہے، وہ قطعیت سے بولی۔ وہ محبت کا اعتراف کر رہی تھی جس پہ مصطفیٰ کو امید نظر آئی۔ ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ تم نے ولید کا انتخاب کیا ہے، وہ میرا قریبی دوست ہے اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے باپ کا ہے۔ ہاں جانتی ہوں، وہی ولید جس نے مجھے آپ کے گھر پر دیکھا، پھر خود ہی پیش رفت کی۔ میرے لیے وہ بہترین انتخاب ہے۔ مجھے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ میں مجبور ہو کر کوئی سمجھوتہ نہیں کروں گی۔ اس کے انداز میں ذرا لچک نہیں آئی تھی۔ اور میری مجبوری دیکھو، اب بھی میرا دل تمہاری خواہش کر رہا ہے۔ وہ یکدم شکست خوردہ لہجے میں گویا ہوا۔ اماں ابا چاہتے ہیں کہ میرا انکار کا ازالہ ہو جائے۔ وہ خالہ سے آپ کے اور آسماء کے رشتے کی بات کرنے گئی ہیں۔ آسماء سے اگر آپ کی شادی ہو گئی تو بھی ایک تعلق تو رہے گا۔ اس کے منہ سے نکلے الفاظ مصطفیٰ کو ششدر کر کے، میرا مطلب ہے میں آپ کو ہمیشہ آئیڈلائز کرتی رہوں گی۔ آپ کا جو مقام میرے دل میں ہے اس میں کبھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ بس میں بہتر زندگی کے لیے اپنے دل کے مخالف سفر کر رہی ہوں۔ وہ اس کے دل کو انگنت ٹکڑوں میں تبدیل کرنے کے بعد اس کی عزت نفس کو بھی پامال کرنے سے نہیں چونکی۔ اس وقت مصطفیٰ کو شدید پچھتاوا ہوا کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ خود غرضی کا یہ رنگ جس سے وہ قطعی ناواقف تھا، آج امارہ نے اس پر اشکار کر دیا تھا۔ یہ محبت نہیں، فریب تھا۔ وہ کس سراب کا پیچھا کر رہا تھا؟ امارہ کا دل لکدک صحرا کی مانند تھا اور اس کے لفظ خار دار کچھ بھی مزید کہے بغیر وہ پلٹ گیا۔ امارہ تیر کی سی تیزی سے ڈائننگ روم میں آئی تھی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں امارہ، دل بھی توڑا اور اپنی شخصیت بھی مسخ کر دی۔ وہ سوچتے ہوں گے تم جیسی لڑکی محبت تو کیا عزت کے لائق بھی نہیں۔ مصطفیٰ کے قدم اس آواز پہ راداری میں تھم گئے تھے۔ دراصل وہ اعصابی طور پہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ لاشعوری طور پر وہ سننا چاہتا تھا کہ امارہ ہر اس بات کی نفی کرے گی جو اس نے یا امارہ نے سمجھی۔ محبت کرتے ہیں وہ مجھ سے، اور تم یقیناً جل رہی ہو۔ اب اماں ابا ان کے سر پر تمہیں مسلط کر دیں گے۔ مجھ جیسی لڑکی سے محبت کرنے کے بعد اگر مصطفیٰ کی شادی تم جیسی بیوقوف سے ہوگی تو بھی وہ مجھے بھول نہیں سکیں گے۔ اگر مصطفیٰ بھی ولید کی طرح کسی بزنس مین کی اولاد ہوتے تو میرا انتخاب کبھی نہ بدلتا۔ ولید منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا ہے۔ مجھ جیسی لڑکی کو ایسا شخص ڈیزرو کرتا ہے جو اپنے دل کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام آسائشات بھی اس کے قدموں میں ڈھیر کر دے۔ ولید ایسا کر سکتا ہے۔ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے اور میں اسے محبت اور بچپن کی زبانی نسبت کے چکر میں برباد نہیں کر سکتی۔ میں نخوت سے بولی، ہاں تم ان کے ساتھ اس غربت میں گزارا کر سکتی ہو کیونکہ تمہارے اندر کسی پرانے زمانے کی مشرقی روایت پرست عورت کی روح محلول کر گئی ہے۔ پھر تم اماں سے وعدہ بھی کر چکی ہو۔ حالانکہ ابا بھی اب میرے فیصلے کو درست گردان رہے ہیں، مگر اماں کی ضد کے سامنے بے بس ہیں۔ مصطفیٰ اس کی مزید فضول گوئی سننے کے لیے رکا نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسمارہ جیسی خودغرض لڑکی کی بہن سے ہرگز شادی نہیں کرے گا۔ اول تو وہ کسی تعلق اور حوالے سے بھی امارہ کی صورت اب نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ دوم اسے یقین واثق تھا کہ امارہ کی بہن بھی اس کی طرح خودغرض، بے وفا اور ناقابل اعتبار ہوگی۔ مصطفیٰ کا فیصلہ اماں کی بیماری اور اصرار کی نظر ہو گیا۔ اماں ہر صورت اسمارہ کو ہی بہو بنا کر لانا چاہتی تھیں۔ امارہ سے 1.5 سال چھوٹی اسمارہ ابھی 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ مصطفیٰ نے اسے کبھی ٹھیک سے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ تھی بھی الگ تھلگ رہنے والی لڑکی۔ امارہ کی شادی سے پہلے اسمارہ اور مصطفیٰ کا نکاح ہو گیا تھا۔ بے حد سادگی سے رخصتی ہوئی۔ امارہ نے اس سادگی کو بھی نشانہ بنانے سے اعتراض نہیں برتا تھا۔ جیب خالی ہو تو سادگی کی ہی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ امارہ کے طنز پر مصطفیٰ نے اسے کاٹ دار نظروں سے دیکھا۔ وہ مغرور سے انداز میں مسکرا دی تھی۔ اسمارہ تو بمشکل راضی ہوئی تھی۔ اچھا ہوتا آپ کسی اور لڑکی سے شادی کر لیتے۔ اب آپ اسے ہمہ وقت اپنے سامنے دیکھیں گے تو آپ کو میری یاد آئے گی، اور اسمارہ اسے بھی خبر ہے کہ آپ مجھے چاہتے ہیں۔ وہ کبھی آپ کے ساتھ خوش نہیں رہ سکے گی۔ امارہ مصنوعی تعصب سے گردن ہلاتے ہوئے بولی، بہت بڑی غلط فہمی ہے تمہاری۔ میں اتنا فارغ نہیں کہ تمہیں یاد کروں۔ تم دل اور حافظے دونوں جگہ یاد بن کر رہنے کے لائق نہیں ہو۔ 2 دن سوگ نہیں منایا میں نے، جو کیوں کر لوں گا۔ وہ کروفر سے جواب دے کر چلا گیا، مگر ایک بات اس کے دل میں راسخ ہو چکی تھی، امارہ کی بہن امارہ جیسی ہی ہوگی۔ اسمارہ رخصت ہو کر آئی اور اماں 2 دن بعد ہی دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ انہیں بیٹے کی فکر تھی۔ اس کا گھر بستے ہی اس کی زندگی
میں خوشیوں کا سورج طلوع ہونے کی امید نظر آتے ہی انہوں نے سکون سے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیں، جبکہ مصطفیٰ کی زندگی میں خوشیوں کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا۔ اس اسمارہ میں امارہ کی صورت نظر آتی اور وہی رنگ روپ، وہی صورت ہو بہو وہ ہی آنکھیں، لیکن اس میں حیا کا رنگ جھلکتا۔ وہ اول روز ہی دیکھ چکا تھا، حالانکہ اس نے اسے ڈھنگ سے نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ دونوں بالکل جڑواں لگتی تھیں۔ امارہ 20 سال کی تھی اور وہ اس سے 1.5 برس چھوٹی، بے حد معصوم مگر با اعتماد، خاموش لیکن اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہوئی۔ مصطفیٰ کا وفا اور خلوص پر سے ہی نہیں، محبت پر سے بھی اعتبار اٹھ چکا تھا۔ اسمارہ کو دیکھتا تو اس کی حیا بار نگاہوں میں امارہ کی بے باکی کا عکس نظر آنے لگتا، اس کے چہرے پر اسی امارہ کی طنزیہ مسکان نظر آتی۔ وہ اسے خود غرض و بے وفا، خود پرست اور مادیت پرست لڑکی لگتی۔ اسمارہ پر اس نے اول روز ہی واضح کر دیا تھا کہ وہ وفا و خلوص اور محبت جیسی چیزوں پہ اعتبار نہیں کرتا، نہ ہی وہ اب دوبارہ محبت کرنے کی بھول کرنے کا متحمل ہو سکتا ہے۔ اسمارہ نے اس سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا، نہ ہی اس کے معاملات میں مداخلت کی تھی۔ مصطفیٰ نے ماں کی آنکھیں موندتے ہی اپنا گھر فروخت کر دیا، 2 دکانیں بھی بیچ دیں، ملازمت چھوڑ کر کاروبار شروع کر لیا۔ وہ شادی کے پہلے ہفتے ہی اسے ایک چھوٹے سے کرائے کے فلیٹ میں لے آیا تھا۔ اس کے ماں باپ مصطفیٰ کے اس فیصلے کے خلاف تھے، خود مصطفیٰ کی بہنیں نایاب اور رباب بھی ناخوش تھیں، لیکن وہ اپنے فیصلے خود کرتا تھا۔ وہ اسے ہر طرح سے نظر انداز کرتا تھا، یہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے مکمل غافل تھا۔ وہ اس کی ہر ضروریات کا خیال رکھتا تھا، لیکن اس سے مخاطب ہونا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ دونوں ایک چھوٹے سے 2 کمروں کے فلیٹ میں بھی یکسر اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ امارہ اپنی شادی کے بعد پہلی بار ان کے گھر آئی تو تنہا تھی۔ وہ اسمارہ کو گنجان آباد علاقے کے اس چھوٹے سے فلیٹ میں عام سے حلیے میں دیکھ کر اپنی قیافہ شناسی پر اشش کر اٹھی تھی۔ دیکھو، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا مصطفیٰ کی بیوی کا یہی مقدر ہوگا۔ مصطفیٰ نے تمہیں کہاں لا پٹکا؟ اگر اماں ضد نہ کرتی تو میں تمہیں اس کنویں میں نہ گرنے دیتی، میں تمہاری شادی بڑی دھوم دھام سے اپنے دیور سے کرا دیتی۔ وہ مصطفیٰ جتنا خوبرو نہ سی مگر مصطفیٰ سے زیادہ کامیاب ہے۔ میرے سسرال والے جدی پشتی رئیس ہیں، وہاں تو لوگ پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ مصطفیٰ نے کون سا تمہیں کوئی خوشی دی ہے؟ تم طلاق لے لو۔ اسمارہ کے چہرے پر برہمی کے تاثرات امڈ آئے۔ امارہ پرتکلف سے انداز میں اب تک کھڑی ہوئی تھی، دروازہ ہنوز کھلا ہوا تھا۔ مصطفیٰ نے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھا تو اس کا استقبال امارہ کے زہریلے لفظوں نے کیا، اگر تمہاری بہن کی یہی خواہش ہے تو مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے اسے انچاہے رشتے میں باندھ کر رکھنے کا۔ وہ زہر کھندا ہوا اسمارہ کی حیرت سے کھلی آنکھوں کے ہمراہ اس سنگ دل کے لفظوں کی جلن اپنے جسم و جاں پہ محسوس کرتی رہی۔ وہ اس کی روح کو زخمی کر کے پاؤں پٹکتا ہوا دروازے سے ہی واپس پلٹ گیا تھا۔ امارہ کے لبوں کو استدعائی مسکراہٹ نے چھو لیا۔ بہت خوب، تم 8-10 ماہ میں بھی اس شخص کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکی، وہ اب تک میرے سحر میں جکڑا ہوا ہے۔ امارہ مصطفیٰ کو چراغ پا ہوتا دیکھ کر اندر تک کھل اٹھی۔ ناراضگی بھی محبت کی نشانی ہی ہوتی ہے۔ اسمارہ کو امارہ کا انداز ایک آنکھ نہ بھایا، لیکن کڑوا سچ تھا، وہ مصطفیٰ کے گھر میں تھی، دل میں نہیں۔ ہنوز دلی دور است والی مثال صادق تھی۔ تعلق نفرت کا ہو یا محبت کا، بہرحال تعلق ہوتا ہے، اور وہ بے حد ایمانداری داری سے تعلق داری نبھا رہا ہے، لیکن صرف امارہ کے ساتھ۔ اسمارہ گھر میں پڑے بے جان سامان جیسی اہمیت بھی نہیں رکھتی تھی کہ بہرکیف وہ اس سامان پہ غلطی سے نظر تو ڈال لیتا تھا، مگر اسمارہ سے اسے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ کس کونے میں پڑی ہے، کس حال میں ہے، یہ اس کا درد سر نہ تھا۔ ہاں، جب موقع ملتا وہ امارہ نام کی نشتر سے اس کی بہن کے حوالے سے اسے خود غرض ہونے کا طعنہ دینے میں، اسے نظر انداز کرنے اور اس سے بے اتنائی برتنے میں خود کو حق کی جانب گردانتا تھا۔ امارہ، تم آئندہ میرے گھر مت آنا، میں جس حال میں بھی ہوں خوش ہوں۔ میرے ساتھ کسی نے زبردستی نہیں کی تھی، میں نے اپنی رضا سے مصطفیٰ کے لیے حامی بھری تھی۔ تمہاری خود غرضانہ باتیں میرا گھر خراب کر دیں گی۔ وہ بھی صاف صاف بہن کو سنا گئی۔ گھر بسا ہی کب ہے جو خراب ہوگا؟ دیکھ سکتی ہوں، میں اندھی نہیں ہوں۔ تمہارے چہرے پر خوشگوار ازواجی زندگی کا کوئی عکس نہیں۔ مصطفیٰ نے کتنے آرام سے تمہیں چھوڑنے کی بات کہہ دی، جبکہ مجھ سے نسبت ٹوٹنے پر کیسا واویلا کیا تھا۔ ہمارا نکبت سے گویا ہوئی، مصطفیٰ کے اور میرے معاملات سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں۔ مصطفیٰ میرے شوہر ہیں، ان کا مزاج میں جانتی ہوں، تم نہیں۔ وہ آج نہ کل مجھے چھوڑنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر تمہاری تسلی ہو گئی ہو تو اب جاؤ۔ اسمارہ نے بہت اعتماد سے بہت بڑی بات کہہ دی تھی۔ امارہ برہمی سے پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی اور وہ امارہ کے جاتے ہی ڈھہ گئی۔ مصطفیٰ کی کاڑی لفظوں کا وار اس نے کس ہمت و حوصلے سے سہا، یہ وہ ہی جانتی تھی۔ وہ اس کی عزت نفس، نسوانی انا و غرور کی دھجیاں بکھیرنے کا حق بالکل نہیں رکھتا تھا۔ میری وفا، میرا صبر، کیا اسے اب تک نظر نہیں آیا؟ وہ گیلی لکڑی کی مانند سلگ اٹھی۔
وہ رات کے واپس آیا اور اپنے لیے مختص کی گئی جگہ یعنی ڈائننگ روم میں موجود صوفے پر دراز ہو وہ دیکھ چکا تھا وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ داخلی دروازے کی آواز سنتے ہی وہ اپنے کمرے اور ڈائننگ روم کے درمیان موجود دروازے پہ آن وارد ہوئی، لیکن وہ انجان بنا ہوا تھا۔ وہ خود سے الجھتا، اب اسے اس کی صورت میں امارہ نظر نہیں آتی تھی۔ اس کی جھکی لڑزتی سیاہ ریشمی پلکیں، گلابی پنکھڑی جیسے ہونٹ اور نرم شفاف گلابی چہرہ جسے وہ بے دردی اور سنگ دلی کی حد کر کے نظر اٹھا کر دیکھنے سے بھی دانستہ گریز کرتا تھا، اپنی جانب بے انتہا مائل کرنے لگے تھے۔ وہ دل کو ٹٹولتے ٹٹولتے اب تھکنے لگا تھا۔ وہ ڈرتا تھا کہیں اسمارا کی طرح اس کے دل کا ملتفت ہونا وقتی نہیں۔ وہ ہو بہو امارہ جیسی ہے اور میں خود کو دھوکہ دے کر اسمارا کی صورت اب بھی امارہ کا تو خواہش مند نہیں۔ وہ اسمارا کی محبت اور وفا شاعری پر بھی اعتبار نہیں کرتا تھا۔ کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، وہ بھی کچھ ایسا ہی کر رہا تھا۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اپنی ناکام محبت کے قدموں تلے میری ذات کو رون ڈالیں۔ میں آپ کو اس کی اجازت کبھی نہیں دوں گی۔ وہ اس کے قریب آ کر برائی ہوئی آواز میں پھٹ پڑی تھی۔ مصطفیٰ نے آنکھوں پر سے بازو ہٹایا۔ میں صرف تمہاری خواہش جاننا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ کی اپنی آواز بھاری اور آنکھیں حد درجہ سرخ ہو رہی تھیں۔ اسمارا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ ٹوٹا بکھرا اجنبی سا بھی کتنا دل کے قریب لگ رہا تھا۔ یہ تمہاری بہن کی خواہش ہے۔ اگلے لمحے اس نے کھولتا ہوا پانی اسمارا پر انڈیل دیا۔ وہ جل اٹھی۔ میری بہن سے آگے بھی دنیا موجود ہے۔ آپ کی سوچ پہ اس کے نام کا قفل لگ چکا ہے۔ اسے کھولیں اور اپنے دماغ سے اس کی محبت کی گند کو صاف کریں۔ وہ جھنجھلا کر کہنے کے بعد رکی نہیں، الٹے قدموں اندر پلٹ گئی۔ مصطفیٰ نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنے سلکی گرے براؤن بالوں میں انگلیاں پھنسائیں۔ کچھ دیر اسے سمت دیکھا جہاں وہ گم ہوئی تھی، پھر اٹھ کر اس کے پیچھے ادھ کھلا دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر آ گیا۔ وہ بے دردی سے لب کچلتی بے قابو ہوتے آنسوؤں پہ ضبط کے پہرے بٹھا رہی تھی۔ سوری، یک لفظی معذرت اس تکلیف کا مداوع قطع نہیں تھی، ایک صحیح الاثر زہر تھا جو اس کے رگ رگ کو کاٹ رہا تھا۔ وہ لڑکی مصطفیٰ کو بے بس کر رہی تھی، حالانہ وہ امارہ کی بہن کے سامنے بے بس نہیں ہونا چاہتا تھا۔ مصطفیٰ نے کے مضبوط سفید لمبی انگلیوں والے پرحدت ہاتھ اسمارا کی گود میں رکھے۔ اس کے سرد نرم ملائم سفید ہاتھوں کو تھام کر اسے چونکنے پر مجبور کر کے اس نے سر اٹھا کر اپنی نمناک گہری سیاہ آنکھیں مصطفیٰ کے چہرے پر گاڑ دیں۔ وہی خوبرو مگر بے تاثر چہرہ، وہی سرد گہری براؤن کسی بھی جذبے کی چمک سے آڑی خوبصورت آنکھیں۔ اسے شدید مایوسی ہوئی۔ وہ اس کی سنگت میں خوش نہیں۔ اسمارا زدہ ہو گئی۔ معذرت اس وقت قابل قبول ہوتی ہے جب غلطی کرنے والے کو اپنی غلطی، اپنے لفظوں کی سنگینی کا احساس ہو۔ دل کی مکمل آمادگی کے بغیر کوئی بھی عمل قابل پذیرائی نہیں ہوتا۔ وہ برہمی سے بولی، میری معذرت قابل قبول نہیں، یا پھر میں۔ وہ اسمارا سے زیادہ برہم تھا۔ بے رحم لفظوں سے اس کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ نہ ہی آپ پشیمان ہیں اپنے طرز عمل اور اپنے زہریلے لفظوں پر، اور نہ ہی میں تختہ مشق ہوں آپ کے پیش قدمی اور ایک لفظی معذرت کا جواز تو پتہ نہیں، مگر یہ سمجھ گئی ہوں کہ آپ مجھے نہیں سمجھتے۔ آپ میرے لیے قابل قبول نہیں ہوتے تو میں یہاں نہ ہوتی۔ مجبوراً قبول کیا ہے، وہ سابقہ لب و لہجے میں بولا۔ کیا ہم ایک نارمل زندگی کی شروعات نہیں کر سکتے؟ ایک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اسمارا نے استفسار کیا۔ وہ جیسے اب تک اپنے صبر کی تنابیں مضبوطی سے تھامے رکھنے میں کوشاں تھی، ورنہ مصطفیٰ نے تو اسے اس رشتے اور خود سے برا فروختہ کرنے میں کسر نہیں چھوڑی تھی۔ نارمل زندگی اور بغیر محبت کے سمجھوتے کی زندگی، منافقت کی زندگی۔ وہ استہزائیہ انداز میں گویا ہوا اسمارا نے اسے ہمدردی سے دیکھا۔ کس چیز کی کمی تھی اس میں؟ امارہ سے محبت کر کے وہ خود کو کھو چکا تھا شاید۔ ہاں، ایسی ہی زندگی، اگر یہ آپ کا انتخاب ہے تو ایسی ہی صحیح۔ میری دیانتداری کی گواہی وقت دے گا، میں دعویٰ نہیں کروں گی کوئی۔ وہ بولی تو آواز مدھم، لہجہ مستحکم اور پر امید تھا۔ اس دن اس کی زندگی میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ بظاہر ہر چیز اپنی جگہ پر نظر آنے لگی تھی، البتہ مصطفیٰ کا رویہ کبھی محبت آمیز اور دوستانہ نہیں ہو سکا تھا۔ مگر گزشتہ سالوں میں ان کے آنگن میں کھلنے والے خوبصورت پھولوں نے اسمارا کے دل سے سارے ملال اور سب گلے شکوے دھو ڈالے تھے۔ اس کے لہجے کی ترچھی کو وہ اس کی عادت سمجھ کر نظر انداز کر دیتی تھی، اس کی بے اتنائی کو اس کی ادا سمجھ کر سہہ جاتی۔ وہ اس کی ہر خطا کو خود بخود معاف کر کے زندگی کو متوازن کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ مصطفیٰ کو کبھی اس کے ناز نخرے اٹھانے، اسے منانے یا اس کے ماننے کے ناخوشگوار مرحلوں سے گزرنا نہ پڑا۔ وہ خاموشی سے ہر بات برداشت کر لیتی تھی۔ وہ اسے امارہ کا طعنہ نہ دے، وہ اسے مادیت پرست سطحی ذہنیت کی عورتوں کی صف میں نہ کھڑا کرے، اس لیے اس نے کبھی اس سے کوئی فرمائش نہیں کی۔ وہ خود پر لگا امارہ کی بہن کا لیبل ہٹا کر اس کے نظریات بدلنا چاہتی تھی، مگر وہ امارہ کی بہن تھی، یہ کائنات کی اٹل و
تلخ ترین حقیقت تھی مصطفیٰ کے لیے۔ گزرے سالوں میں اس نے دن رات کی تخصیص کے بغیر محبت کی تھی۔ وہ کامیابی کی منازل بہت تیزی سے طے کر رہا تھا۔ سمارا سوچتی تو اسے امارہ کا خیال آتا تھا، وہی تو مصطفیٰ کی تحریک کا باعث تھی۔ وہ مصطفیٰ جو شاید ساری زندگی چند ہزار کی نوکری کرتے ہوئے صبر و قناعت سے گزار دیتا، امارہ کے چھوڑنے کی وجہ کو ختم کر چکا تھا۔ اس نے کہا تھا وقت ہمیشہ یکساں نہیں رہتا۔ آج وہ ایک کامیاب کاروباری شخصیت کی حیثیت سے پہچانا جانے لگا تھا۔ اس چھوٹے سے فلیٹ کے بجائے وہ ایک پرشکوہ خوبصورت بنگلے میں رہائش پذیر تھے۔ ہر شے حاصل ہونے کے بعد بھی دل کا خلا جوں کا توں موجود تھا، ایک زخم نارسائی کا تھا یا بے وفائی کا جو بڑھتا ہی نہیں تھا۔ وہ ترسی تھی مصطفیٰ کے لب کبھی تو اس کی محبت، اس کی وفا، شاعری اور برداشت کا اعتراف کریں گے، اس کی سماعتیں منتظر تھیں۔ کبھی تو وہ دو بول محبت کے بول کر اس کے دل کی سرزمین پر محبت کے پھول کھلا دے۔ وہ اس کے ساتھ بے نازاں تھی۔ وہ اس لمحے کی خواہش میں ہر زخم سہ گئی کہ کبھی مصطفیٰ بھی کہے کہ مجھے تمہارے ساتھ پر ناز ہے۔ عورت کیا چاہتی ہے اس کے سوا کہ اس کی محبت کے بدلے اس کی وفا، شاعری کے جواب میں اس سے بھی محبت اور وفا ملے۔ وہ مرد کے بدلے اپنی ہر خواہش، ہر خواب سے کنارہ کش ہو جاتی ہے۔ وہ بخوشی اس شخص کے ساتھ اپنی پوری زندگی بسر کر لیتی ہے جس کے دل میں کسی اور کی محبت ہو، زبان پہ کسی اور عورت کا نام، جبکہ مرد کبھی اس عورت کے ذہن و دل پہ کسی کا سایہ تک برداشت نہیں کر سکتا جسے وہ اپنے لیے چنتا ہے۔ وہ اس معاشرے کا پروردہ تھا جہاں مرد کی لغزش کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کے مزاج کی تلخی، اس کے لفظوں کی سختی، اس کی بے اتنائی، اس کی نظروں کی بے اعتباری، وہ اس کا ہر روز یہ کندھا پیشانی سے جھیل رہی تھی۔ مگر ایک بات جو اس کے دل میں پھانس کی طرح گھر کر رہ گئی تھی، وہ امارہ کا نام تھا، جس کی محبت نے مصطفیٰ کو سر تا پیر بدل کر رکھ دیا تھا۔ نرم خو، قناعت پسند، دھیمے مزاج والا مصطفیٰ کہیں کھو گیا تھا اور سمارہ کے حصے میں ستمگر اور کٹھور سنگ دل مصطفیٰ آیا تھا۔ سمارہ کو اول روز سے یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ اسے بوجھ سمجھتا ہے، زبردستی کا انچاہا تعلق جسے مصطفیٰ بے دلی سے نبھا رہا تھا۔ صبح جب وہ بچوں کے کمرے سے باہر آئی تو پہلا سامنا امارہ سے ہوا۔ وہ پوری آنکھیں کھولے مجسم حیرت بنی دیکھ رہی تھی۔ سمارہ خوامخواہ شرمندگی محسوس کرنے لگی۔ تم علیحدہ کمرے میں رہتی ہو؟ ویسے میں اتنی حیران کیوں ہو رہی ہوں؟ مجھے تو پہلے ہی اس رشتے کے انجام کی خبر تھی۔ یقیناً میں ہی تم دونوں کے درمیان ناچاکی کا سبب ہوں گی۔ مصطفیٰ آج بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے اندازہ تھا وہ مجھے فراموش نہیں کر سکیں گے۔ کچھ پرجوش اور بے انتہا خوشگوار انداز میں بے ہنگم سے جملے بولتی امارہ کو سمارہ نے الجھن اور تحیر سے دیکھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے بے شرط مصطفیٰ کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ امارہ کو کچھ بھی کہنے کا ارادہ موقوف کر کے سر جھٹکتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ امارہ نے اسے کمرے میں غائب ہونے تک کینہ توز نظروں سے دیکھا تھا۔ اب کیا سارا دن بلا وجہ ناراض ہو کر کمرے میں بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے؟ ناشتے اور چائے پانی کا پوچھنے کے بجائے کیا اپنی بہن سے شوہر کو نظر انداز کرنے اور گھر کو جہنم بنانے کی تقاریر پوچھ رہی تھی؟ اس نے کمرے میں قدم رکھا اور مصطفیٰ کے الفاظ نے اس کا دماغ بھگ سے اڑا دیا۔ تو وہ بلبلا کر رہ گئی۔ ناراضگی کی صورت میں منانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر الٹا وہ اسے اپنے لفظوں سے گھائل ہوتا دیکھ کر شاید لطف لینا چاہتا تھا۔ کیا لیں گے آپ ناشتے میں؟ اس نے کسی چاق و چوبند ملازم کی طرح اندر کی ساری برہمی اپنے اندر اتارتے ہوئے عام روزمرہ کے انداز میں پوچھا، لیکن اس نے جواب دینے کے بجائے سرد و بے تاثر نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ تم نے اپنی بہن سے پوچھا وہ یہاں کیوں آئی ہے اور اس کا قیام کتنا طویل ہوگا؟ اس کے سوال کے برعکس اس کے چہرے پر در آنے والا اجنبی تاثر اور استفسار وہ الجھ کر رہ گئی۔ کیوں اس نے آپ کو نہیں بتایا؟ وہ جواب دینے کے بجائے سوال کر گئی۔ مجھے پتا ہے وہ کیوں آئی ہے، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ اس نے تمہیں کیا بتایا؟ وہ برہمی سے گویا ہوا اس کے سسرال والے سے طعنے دیتے ہیں، ان کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے، ولید بھائی بھی اس کی فیور نہیں کرتے۔ اس نے مختصراً اسے آگاہ کیا۔ ولید بھی یہی کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے، وہ بد زبان اور بد مزاج لڑکی ہے، شادی کا انجام صرف طلاق نظر آ رہا ہے۔ اس نے حیرت سے پوری کھلی آنکھوں سے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ مصطفیٰ اور کسی معاملے میں اس قدر دلچسپی لیں یہ وہ پہلی بار ہی دیکھ رہی تھی، لیکن دوسرے ہی پل اس کی حیرانی پانی سے بنے بلبلے کی مانند تحلیل ہو گئی۔ وہ کسی اور کا معاملہ نہیں، امارہ کا معاملہ ہے۔ ان کی پہلی محبت دل پہ جیسے منو بوجھ آن گرا تھا۔ تم اپنی بہن کو سمجھاؤ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر چھوڑ کر یہاں آ جانا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ رات مجھے ولید نے کال کی اور ویسے تو میں اس سے نہیں ملتا، لیکن وہ اس معاملے کی وجہ سے شاید ملنا چاہ رہا ہے۔ وہ اسے یہ سب کیوں بتا رہے تھے؟ اسے یاد نہیں تھا اس نے کبھی اتنے مفصل گفتگو
اس قدر تحمل سے کی ہو تو مل لیں، میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ جہازی سائز بیڈ پر ان کا بیٹا ان دونوں کی گفتگو سے بے خبر محو خواب تھا۔ وہ سرہانے بیٹھ کر اس کے ریشمی بالوں کو سہلا رہی تھی۔ مصطفیٰ نے قد آدم آئینے میں اس کی بے نیاز انداز کو دیکھا۔ وہ تر و تازہ سے نم بالوں کو سنوار رہا تھا۔ ولید سے ملنے کا کیا فائدہ ہوگا جب یہی نہیں علم کہ تمہاری بہن صاحبہ چاہتی کیا ہے؟ اس بار انداز برہم تھا۔ میں بات کروں گی امارہ سے۔ اس نے جھک کر نیند سے جاگتے اپنے 6 سالہ بیٹے کی پیشانی پہ لب رکھے۔ ناشتہ ملے گا یا نہیں؟ مصطفیٰ اب خود پر پرفیوم اسپرے کر رہے تھے۔ وہ خوشبو اس کے چاروں اطراف اثار کھینچنے لگی جو اسے 8 سال بعد بھی روز اول کی مانند بے خود کر دیتی تھی۔ محبت، کیا میری محبت کے بعد بھی آپ کے دل میں امارہ کی محبت کے لیے گنجائش ہوگی؟ کیا وہ نارسا محبت آج بھی آپ کے دل کو بےعقل کرتی ہوگی؟ کیا امارہ کو دیکھ کر اسے نہ پانے کی کسک نے آپ کے دل میں تلاطم مچایا ہوگا؟ کیا آج بھی آپ کے اندر وہ الاؤ دہکتا ہے جس نے میرے دل میں آگ لگائی ہوئی ہے؟ کتنی ان گنت سوال تھے جو ایک ایک کر کے اس کا سکون و قرار لوٹ رہے تھے، مگر وہ بہت خاموشی سے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ مصطفیٰ نے کبھی اسے محبت کا مان نہیں دیا تھا۔ اسے ایسا کوئی غم نہیں تھا کہ اس کی رفاقت مصطفیٰ کے دل سے وہ نقش محبت مٹا سکتی ہوگی جو بے حد پائیدار ہوتا ہے۔ پہلی محبت، پہلی خواہش، پہلا خواب بلانا آسان نہیں ہوتا۔ پہلی محبت تو بہت لاڈلی ہوتی ہے، بگڑی ہوئی ضدی سی۔ پہلی محبت کا بچپنا تو آخری عمر تک ختم نہیں ہوتا۔ اگر مل جائے تو انسان با مراد ہو، اگر نہ ملے تو نارسائی کا روگ دیمک کی طرح جان کو چاٹ جاتا ہے۔ مصطفیٰ کے دل کی سلطنت پہ آج بھی امارہ ہی قابض ہے، اور وہ خود مصطفیٰ کی سلطنت دل سے باہر کسی جوگن، کسی بنجارن کی مانند اس کی ایک نظر کی منتظر تھی۔ امارہ کے پاس ولید کو چھوڑنے کی بہت سی وجوہات تھیں۔ اس نے سمارہ کو تقریباً اپنے حق میں قائل کر لیا تھا۔ اگر امی بابا کا 4 سال پہلے روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال نہ ہوا ہوتا تو آج ان کا وجود امارہ کے لیے ڈھال بن جاتا۔ یہاں تو خود مصطفیٰ امارہ سے برگزشتہ پرانے کھاتے کھولے بیٹھے تھے۔ کون اس کے حق کی بات ولید اور اس کے خاندان والوں سے کرے گا؟ سمارہ بہن کے لیے فکر مند تھی۔ شام ڈھلے مصطفیٰ بچوں کو قریبی پارک لے جانے لگے تو امارہ بھی زبردستی ان کے ہمراہ چلے گی۔ کچھ دیر قبل وہ امارہ کے لیے پریشان تھی، لیکن امارہ کو نقصک سے تیار مصطفیٰ اور بچوں کے ہمراہ جاتے دیکھ کر وہ عجیب بے سکونی بلکہ خود کو کمزور بھی محسوس کرنے لگی تھی۔ دل میں وسوسے سر اٹھانے لگے۔ مصطفیٰ اپنی پرانی محبت سے لاکھ بدگمان سہی، مگر راکھ میں دبی چنگاری اب بھی باقی تھی۔ امارہ کے رنگ ڈھنگ نے اسے متوحش کر دیا تھا۔ اس کا دل کسی کام کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ کاش میں بھی ساتھ چلی جاتی۔ اس نے یوں ہاتھ مسلے جیسے اس کی گر ہستی اس کے ہاتھوں سے نکل گئی ہو۔ اس کا دل ڈوب کے ابھرا تھا۔ وہ تیرنے کے فن سے ناآشنا تھی اور اسے اٹھا کر گہرے سمندر میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس کی سانسیں رکنے لگیں اور اسی وقت ملازمہ نے کسی مہمان کی آمد کی بابت بتا کر اسے لامتناہی سوچوں کے بھنور سے نکال لیا۔ وہ گہری سانس لیتی کمرے سے نکل کر ڈائننگ روم میں چلی گئی۔ ڈائننگ روم میں موجود شخصیت کو دیکھ کر اس کے قدم سست پڑ گئے۔ وہ اپنے چہرے پر سنجیدگی سے جائے اسے سلام کر کے اس کے مقابل صوفے پر آ بیٹھی۔ مجھے پتہ تھا امارہ نادان ہے، مگر آپ سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے بگڑتے ہوئے معاملات کو سنبھال لیں گے۔ وہ بولی تو آواز مستحکم اور پرسکون تھی۔ ولید کو دیکھ کر اس کے انداز سر اٹھاتے وسوسے یکدم کہیں دبک گئے تھے۔ اب معاملات سنبھالے نہیں جا سکتے۔ میں یہاں کسی مساہلت کے لیے نہیں آیا، میں یہ معاملہ ختم کرنے آیا ہوں۔ ولید کے لفظوں نے اسے منجمد کر دیا۔ باہر سے آتی آوازیں بتا رہی تھیں وہ لوگ واپس آ چکے ہیں۔ سمارہ نے عجیب بے بسی سے ولید کو دیکھا۔ آپ بہت جلد بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اتنے سالوں کی رفاقت اور اپنی محبت کا خیال کر کے امارہ اور آپ کو ابھی کچھ وقت اور اچھی طرح سوچ لینا چاہیے۔ رشتے اس طرح دامن جھٹک کر نہیں چھوڑے جاتے۔ اس نے رسان سے سمجھایا۔ میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے اور امارہ پہلے سے سب سوچ کر یہاں آئی تھی۔ وہ ایسا ہی چاہتی ہے۔ اس کے پاس ہمیشہ بہتر انتخاب ہوتا ہے۔ وہ دونوں بچوں کے ہمراہ اندر آ چکے تھے۔ ولید کو دیکھ کر امارہ کے چہرے پہ ناگواری اور مصطفیٰ کے چہرے پر حیرانی کے تاثرات اونچ کر آئے تھے۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ وہ ہر بات فراموش کر کے اونچی آواز میں گویا ہوئی۔ تمہاری امانت دینے آیا ہوں۔ مصطفیٰ نے کھڑے ہوتے ہوئے ہاتھ میں موجود لفافہ اسے تھمانے کے بجائے اس کی طرف اچھالا تھا۔ انداز تضحیک آمیز تھا۔ دیکھ لو، طلاق نامہ اور تمہارا حق مہر دونوں چیزیں موجود ہیں۔ باقی تو تم گھر چھوڑتے ہوئے اپنی تمام جویلری اور بہت سا کیش ساتھ لے آئی تھی۔
میری طرف اب تمہارا کوئی حساب نہیں ہے ولید۔ ان سب کو حق تک چھوڑ کر گھر سے نکلتا چلا گیا، جبکہ امارا اس کا اپنی طرف پھینکا گیا لفافہ اٹھا کر بے تابی سے کھول رہی تھی۔ شکر ہے جان چھوٹی۔ اس نے دونوں چیزوں کو دیکھ کر اطمینان کی سانس لی۔ سب کچھ اس کے حسب منشا ہوا تھا۔ طلاق نامہ اور حق مہر کے نام پہ ولید کی جانب سے ملنے والی کیسر رقم پر وہ بے حد حشاش بشاش نظر آ رہی تھی۔ وہ شخص جس کے لیے اس نے سب کی ناراضگی مول لی تھی، وہ اس سے تعلق توڑ کر خوش تھی۔ سمارا حیران نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ اسے ولید سے محبت کا دعویٰ تھا اور وہ ولید کو خود چھوڑ آئی تھی۔ اس سے ہمیشہ کے لیے تعلق توڑ کر خوش بھی تھی۔ سمارا نے اپنے دل کو ٹٹولا اور بے چین ہو اٹھی۔ وہ مصطفیٰ کی جدائی کا تصور کرتے ہوئے بھی خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ مصطفیٰ کے بغیر جینے کا تصور تک نہیں کر سکتی تھی، اور مصطفیٰ نے کبھی محبت سے تو کجا سیدھے منہ بھی اس سے بات نہ کی تھی۔ مصطفیٰ نے انہیں اس سلسلے میں کوئی رائے نہیں دی۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ وہ دونوں بہنیں ڈائننگ روم میں ایک دوسرے کے مقابل کھڑی رہ گئیں۔ تم اب کیا کرو گی امارا؟ سمارا نے اس کے خوبصورت اندرونی خوشی سے دمکتے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ اپنی زندگی کو انجوائے کروں گی، اس نے بے فکری سے کہا۔ سمارا لب بھینچ کر رہ گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ طلاق کے بعد امارا آرام سے گھر میں ٹک کر بیٹھتی، کم از کم اپنی عدت کے دن تو پورے کرتی، مگر اس کے برعکس اس نے اپنے اعتبار قطعی تبدیل نہیں کیے۔ وہ پہلے سے زیادہ سج سنور کر مصطفیٰ کے ارد گرد منڈلانے لگی۔ اس کی ہنسی، اس کے قہقہوں سے گھر کے دور و دیوار گونجنے لگے تھے۔ سمارا کو یاد نہیں تھا وہ کبھی اس طرح بے فکری سے کھل کر ہنسی تھی۔ مصطفیٰ کی زندگی میں آنے کے بعد اس کے لب مسکراتے بھی شاذ و نادر تھے۔ ہاں، اس کے بچے ضرور اس کے دل میں اطمینان اور لبوں پر تبسم بکھیر دیتے تھے، مگر ایسی بے ساختگی، اس قدر دلکشی تو کبھی سمارا کی ذات کا خاصہ نہیں بنی تھی۔ وہ امارا کو حسرت سے دیکھتی اور پرغرور انداز کی وجہ کو سمجھتے ہوئے مزید اپنے کھول میں سمٹ جاتی۔ تم کیسے ایسے روکھی پھیکی محبت سے آری زندگی گزار رہی ہو؟ مجھے دیکھو، جب محبت کی کمی میرے اور ولید کے تعلق کو کھوکھلا کرنے لگی تو میں نے راہ بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب بھی زیادہ وقت نہیں گزرا، اسی سوچ نے مجھے فیصلہ کرنے اور آگے بڑھنے میں مدد دی۔ وہ کیا جتانا اور باور کروانا چاہ رہی تھی سمارا خوب جانتی تھی، اس لیے تعصب سے اسے دیکھا۔ میرا اور مصطفیٰ کا تعلق اتنا کمزور نہیں، یوں بھی محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، وفاداری اور خدمت گزاری کی بھی اہمیت اور قدر ہوتی ہے۔ سمارا نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اگر تم اس کے بچوں کی ماں ہو تو یہ کوئی مضبوط تعلق کی گارنٹی نہیں، یہ سمجھوتا ہے میری جان۔ بہت سے مرد ایسے سمجھوتے کرتے ہیں، پھر اپنے 2-3 بلکہ 5-5 بچوں کی ماں کی موجودگی میں یا اسے چھوڑ کر دوسری تیسری شادی بھی رچا لیتے ہیں، اپنی محبت کو بھی بیاہ لاتے ہیں، اور بیچاری وفادار اور خدمت گزار بیوی دیکھتی رہ جاتی ہے۔ امارا آخر میں زور سے ہنسی تو سمارا نے ناگوارے سے دیکھا۔ تو کیا ہوا؟ دوسری تیسری اور چوتھی شادی کی اجازت مذہب بھی دیتا ہے، ایسا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ سمارا نے اپنی ذات سے ہٹ کر عام سی بات کی تھی۔ وہ امارا کی بے سرپا باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ کبھی کبھی دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے۔ امارا کی آنکھوں میں کوئی پیغام پوشیدہ تھا، اس کی نظریں عجیب سی کاٹ لیے ہوئے تھیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے سب لوگ تمہاری طرح تعلق توڑ کر مطمئن رہ سکتے ہیں؟ چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر یوں ہے تو پھر یوں ہی صحیح، وہ بھی امارا کی آنکھوں میں دیکھ کر برہمی سے بولی۔ مگر امارا نے اس کی بات سن کر پھر ایک جاندار قہقہہ لگایا۔ واقعی کچھ لوگوں کے لیے چھوڑ دینا آسان نہیں ہوتا۔ اب دیکھو مصطفیٰ آج تک اپنے دل سے میری وہ باتیں لگائے بیٹھے ہیں، اب نفرت یا محبت سے ہی تعلق تو گردانا جائے گا نا؟ ناراض بھی اپنوں سے ہوا جاتا ہے۔ سچ بتاؤں تو مجھے مصطفیٰ کی ناراضگی میں بھی اپنائے تو محبت نظر آتی ہے۔ امارا اب حد سے تجاوز کرنے لگی تھی۔ اس کی بے باکی نے سمارا کو ششدر کر دیا تھا۔ امارا، مصطفیٰ میرے شوہر ہیں، ہمارے 3 بچے ہیں، اور اللہ کے لیے تم اب میرا گھر برباد مت کرو، بہتر ہوگا اب تم اپنا سامان باندھو اور اپنا کوئی اور انتظام کرو۔ وہ سمارا تھی۔ بے شک اس کا مزاج امارا کی طرح خود غرض نہیں تھا، وہ بے حس و سنگ دل بھی نہیں تھی، اس کی فطرت میں ہٹ درمی اور موقع پرستی بھی نہیں تھی، نہ ہی اس کی سرشت میں آستین کا سانپ بن کر اپنے محسن کو ڈھسنا اور پشت پر وار کرنا تھا۔ لیکن وہ تھی تو امارا کی بہن، وہ بولی تو اس کا لہجہ کسی بھی قسم کی رعایت اور گنجائش سے آری بے حد دو ٹوک تھا، اور امارا کے لیے غیر متوقع بات تھی۔ تم جانتی ہو میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں، پھر میں تمہاری بہن ہوں، تم مجھے اس طرح کیسے جانے کا کہہ سکتی ہو؟ جبکہ مصطفیٰ کو بھی میرے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اگر مصطفیٰ مجھے یہاں سے جانے کا خود کہیں تو میں چلی جاؤں گی، کیونکہ یہ مصطفیٰ کا گھر ہے۔ امارا بے لحاظی اور بے باکی کا مظاہرہ کر کے اٹھی اور پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی تھی۔ سمارا کے لیے سوچ کے در وا ہو گئے تھے۔ امارا، اس کی اپنی سگی بہن، اس کے گھر کو تباہ کرنے کے در پر تھی۔ وہ مصطفیٰ کو اپنی جانب مائل کرنے کی خواہش رکھتی تھی۔ ہر خوف پہ، ہر خیال پہ یہ دکھ غالب آ گیا۔ اس کی اپنی بہن اتنی پستی میں کیسے گر سکتی ہے؟ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ امارا، تم میری بڑی بہن ہو، میں تمہاری شکایت کس سے کروں؟ وہ آزردہ ہو گئی۔
ماس کے اسکول میں رزلٹ تھا۔ مصطفیٰ کی طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی۔ وہ ماس کے اسکول چلی آئی تھی۔ چھوٹے دونوں بیٹے گھر پر تھے اور گھر پر تو امارا بھی تھی، جس کے انداز و اعتبار کی گراوٹ دیکھ کر اسمارا کڑنے لگی تھی، جس کی ذہنی پستی نے اسمارا کو ناقابل بیان اذیت سے دوچار کر رکھا تھا۔ اگر مصطفیٰ اور اس کا رشتہ ریت کی مانند اس کے راستوں سے پھسل بھی جاتا تو اسے اس قدر غم نہ ہوتا، مگر اب اس مقام پہ آ کر مصطفیٰ نے کوئی قدم اٹھایا تو وہ تعمر کسی پر اعتبار نہیں کر سکے گی۔ اس کی سوچیں ہر گزرتے دن کے ساتھ تلخ اور تکلیف دہ ہوتی جا رہی تھیں۔ کیا مصطفیٰ کو امارا کے رنگ ڈھنگ نظر نہیں آتے؟ کیا وہ بھی امارا کی طرح خود غرض اور بے حس بن جائیں گے؟ کیا ہمارا رشتہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے؟ وہ چلتی کسلتی خود سے سوال در سوال کیے جا رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی اور ٹھکانہ بھی نہ تھا، نہ ہی کوئی پس انداز کیا ہوا سرمایہ۔ اگر مصطفیٰ نے مجھے چھوڑ دیا تو میں اپنے بچے بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ دو خود غرض لوگوں کے زیر سایہ ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ وہ کل پوری رات یہی سوچتی رہی تھی۔ پھر صبح کے قریب یاد آیا کہ اماں ابا کا گھر کب کا فروخت ہو چکا ہے۔ ٹھیکوں میں چھوٹے بڑے الزام میں ابا پر 2-3 مقدمے چل رہے تھے اور ابا نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے اچھے سے اچھا وکیل ہائر کیا تھا، مگر وہ مقدمہ ہار گئے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ سب کچھ ہاتھ سے نکلتا چلا گیا۔ اس دن ابا کے مقدمے کا فیصلہ ہوا تھا اور ابا کی کار کا ایکسیڈنٹ بھی اس کے پاس میکے کا آسرا بھی نہیں تھا۔ وہ پتہ نہیں کیا کچھ سوچتی رہی تھی، ذہن میں خیالات کی یلغار ہو رہی تھی۔ واپسی پہ اس کے قدم اپنے گھر کے دروازے پہ ساکت رہ گئے۔ معاذ لون میں اپنے بھائیوں کے پاس رک گیا تھا، ورنہ اسے اتنا شدید دھچکا نہیں پہنچتا۔ مصطفیٰ، میں نے آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ میں اتنے سال اپنے فیصلے پر بری طرح پچھتائی رہی ہوں۔ آخر آپ کیوں اتنے سنگ دل بن گئے ہیں؟ میں آج بھی وہی امارا ہوں جو پہلے تھی۔ آپ نے مجھ سے محبت کی تھی، اس سے نہیں جو آپ کی بیوی ہے۔ وہ عورت آپ پر مسلط کی گئی تھی، آپ کو مجبور کیا گیا تھا، مگر اب تو کوئی مجبوری نہیں۔ اب تو میں بھی آپ کی محبت کو تسلیم کر چکی ہوں۔ اب تو میری بھی آزمائش ختم ہو جانی چاہیے۔ بہت کھلے دروازے کے عقب میں امارا کے بے خوف بے باک آواز سن سکتی تھی۔ اس کے گلے میں آنسوں کا گولا اٹک گیا، اس سے سانس لینا دشوار ہو گیا۔ امارا، تم ہر گزرتے دن کے ساتھ میری نظر میں اپنا وقار اور میرے دل سے اپنی عزت کو گنواتی چلی گئی۔ محبت تو اس لمحے ہی ختم ہو گئی تھی جب تم نے مجھ کو چھوڑ کر دولت اور عیش و آرام کا انتخاب کیا تھا۔ اب میرے لیے تم فقط میری بیوی کی بہن ہو، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ وہ اپنی بھاری مردانہ آواز میں امارا کو اس کی حیثیت باور کروا رہا تھا۔ اور دروازے کے عقب میں کھڑی اسمارا نے دیوار کو تھام کر خود کو سنبھالا۔ وہ اس شخص سے بدگمان ہو رہی تھی، اسے خود سے شرم آئی۔ میں نہیں مانتی آپ آج بھی مجھے چاہتے ہیں۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ آپ کے دل میں میری محبت ختم ہو گئی ہے۔ محبت کی جوت تو ایک بار روشن ہو کر دوسروں کے دلوں کو منور کر دیتی ہے۔ محبت کرنے والا اسے منور کرنے اور بجھانے پہ قدرت نہیں رکھتا، یہ تو خود بخود روشن ہوتی ہے۔ انسان مر جاتا ہے مگر محبت نہیں مرتی۔ آپ کے دل میں میرے علاوہ کوئی اور ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے جو جذبہ و تپش دیکھی تھی وہ کبھی ولید کی نگاہوں میں نہیں دیکھی، حالانکہ وہ بھی مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا۔ محبت تو جلا کر ککستر کر دیتی ہے اور آپ اس الاؤ میں جل کر کندن بنے ہیں۔ آپ پر اور آپ کی محبت اور رفاقت پر میرا حق ہے۔ وہ بے تکان بول رہی تھی، جیسے انہیں قائل کر لینا چاہتی ہو۔ افسوس کہ تم آج بھی مجھ سے آگے نہیں نکلی، جبکہ میں اتنا آگے آ گیا ہوں کہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو تم اور تمہاری نام نہاد محبت، جس کا کبھی میں نے دعویٰ کیا تھا، اب دور دور تک نظر نہیں آتی۔ ریلی، میں تو بھول بھی چکا۔ اور کیوں نہ بھولتا؟ ایک مخلص، وفادار، اطاعت گزار، محبت کرنے والی پیاری سی بیوی ہے میری، جس نے میرے مزاج کے ہر موسم کو جھیلا، اور میں اتنا کم ظرف تھا کہ اب اس پیاری سی لڑکی کو تمہاری بہن ہونے کی سزا دیتا رہا۔ اس میں تمہاری خود فطرت کی پرچھائی تلاش کرتے کرتے اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو گیا، مگر دیکھو میری مجبوری کہ میں اسے یہ کہہ بھی نہیں پایا۔ میں نے اسے چاہنے کے باوجود صرف تمہاری بہن ہونے کی وجہ سے کبھی کوئی رعایت نہیں دی۔ وہ متاسف تھا۔ اسمارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ اپنی سسکیاں روکنے میں کوشاں تھی۔ مصطفیٰ، آپ اسے طلاق دے دیں۔ یقین کریں، مجھ سے شادی کے بعد آپ اسے بالکل بھی یاد نہیں کریں گے۔ میں آپ کے دل کو، آپ کی زندگی کو اپنی محبت سے بھر دوں گی۔ صرف آپ سے وفادار رہوں گی۔ وہ لجاجت سے بولی، اب پلیز جاؤ یہاں سے۔ تمہاری یہ حرکتیں مجھے گھر کے ملازموں کے سامنے شرمندہ کرتی ہیں۔ اسمارا کی غیر موجودگی میں تمہارا میرے روم میں آنا مجھے ناگوار گزرتا ہے، بلکہ مجھے تو تمہارا اس گھر میں رہنا بھی گوارا نہیں، مگر میں تمہیں صرف اسمارا کی بہن کی حیثیت سے برداشت کرنے پر مجبور ہوں، ورنہ تم جیسی عورت سے میں مخاطب ہونا بھی پسند نہ کروں۔ مصطفیٰ کا لب و لہجہ شروع سے آخر تک زہر کھن تھا۔ ہاں، کئی بار میں اسمارا کی غیر موجودگی میں آپ کے پاس آئی ہوں، وہ زہریلے انداز میں گویا ہوئی۔ ہر بار آپ نے مجھے دھتکارا۔ اس کا انداز پراسرار تھا، مگر یہ بات میں اور آپ جانتے ہیں، صرف ہم دونوں۔ اور اگر میں کہوں کہ آپ مجھے بلاتے تھے، امارا
مصطفیٰ کی آواز شیر کی چنگاٹ جیسی تھی۔ اس کی ذو معنی بات میں پوشیدہ دھمکی وہ سمجھ چکے تھے۔ اسمارا نے بری طرح اپنے احسان معطل ہوتے محسوس کیے۔ اسمارا میری بہن ہے، وہ میرا یقین کرے گی، وہ جانتی ہے آپ میری محبت کی آگ میں جلتے رہے ہیں۔ بہتر ہے آپ اپنا بھرم رکھ لیں اور میری محبت کو قبولیت کی سند بخش دیں، ورنہ آپ کی اپنی کوئی عزت نہیں رہے گی۔ وہ آج ہر حد سے گزر گئی تھی، آر یا پار، اب وہ فیصلے کی منتظر تھی۔ وہ بھی یہ بھی کر کے دیکھ لو، جتنی محبت اسمارا کو مجھ سے ہے، مجھے یقین ہے وہ ہر الزام پر اعتبار کر لے گی، مگر میرے کردار پہ لگنے والے الزام پر کبھی یقین نہیں کرے گی۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے ایک با کردار اور وفادار عورت عطا کی۔ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے مجھے ایک بہت بڑے عذاب اور آزمائش سے بچا لیا جو میں اپنے اوپر تمہاری صورت مسلط کرنا چاہتا تھا۔ وہ لسان سے بولا، تمہاری وہ پارسا اور با کردار بیوی میری ہی بہن ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری نظر سے اوجھل ہو اور تمہاری ناک کے نیچے وہ کوئی ایسا ہی کھیل کھیل رہی ہو۔ ہمارا مصطفیٰ کے بعد اب اس کی ذات پر کیچڑ اچھالنے لگی تھی۔ اسمارا کے لیے کھڑے رہنا دشوار ہو گیا تھا اور اندر مصطفیٰ نے دہاڑتے ہوئے ہاتھ اٹھایا، لیکن اس کے چہرے پہ تھپڑ مارنے کے بجائے اس کا بازو دبوچ کر دروازے تک لایا۔ ایک جھٹکے سے ادھ کھلا دروازہ کھول کر ہمارا کو باہر کی جانب پھینک دیا تھا۔ گھٹیا ذہنیت کی عورت، تم میرے گھر کی مقدس چھت تلے رہنے کے لائق نہیں۔ وہ اسمارا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ہمارا اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی تھی، وہ بری طرح لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، اسے اسمارا نے سنبھال لیا۔ ہمارا ایک دم اس کے گلے لگ کر تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ اسمارا، میں نے کہا تھا نا مصطفیٰ آج بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ مجھے تمہارے پیچھے سے ورگلا رہے تھے کہ میں تمہیں دھوکہ دوں۔ تم میری بہن ہو اور میں کیسے یہ کر سکتی ہوں، لیکن مجھے مجبور کر رہے تھے، اور جب میں نے ان کی بات نہیں مانی تو یہ مجھے مارنا پیٹنا شروع ہو گئے۔ ابھی تو میری عدت بھی مکمل نہیں ہوئی اور وہ مزید بھی کچھ کہتی، مگر اسمارا کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے کسی بدہیبت عفریت کی مانند خود سے چمٹی خوبصورت بلا کو پیچھے دھکیلا اور پھر اس کے سنبھلنے سے پہلے اس کے رخسار پہ زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ چہرے پہ ہاتھ رکھے ششدر سی پوری آنکھیں کھولے اسمارا کو دیکھتی رہ گئی جو زخمی شیرنی بنی ہوئی تھی۔ خبردار، جو تم نے ایک اور لفظ مزید کہا، اپنا سامان لو اور نکل جاؤ یہاں سے۔ میں اپنے گھر میں تمہیں اگلے لمحے نہ دیکھوں۔ وہ گررائی۔ اسمارا، تمہیں میرا یقین نہیں ہے؟ مصطفیٰ ایک کرپٹ شوہر ہے۔ وہ آسانی سے شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی۔ مصطفیٰ کو میں بالکل اسی طرح جانتی ہوں جس طرح اپنے آپ کو، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ اب تم اپنی بکواس بند کرو اور نکلو میرے گھر سے، ورنہ میں تمہیں دھکے دے کر نکالوں گی۔ ہاں جا رہی ہوں میں، مگر یاد رکھنا تم کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ وہ آج بھی مجھے چاہتا ہے۔ وہ زور زور سے چیختی اپنا سامان لے کر چلی گئی۔ مصطفیٰ نے کوئی وضاحت دی، نہ ہی اپنی صفائی میں کچھ کہا۔ اسمارا کے دل پہ اداسی چھا گئی تھی۔ اسے اپنی بہن کا یہ روپ ازحد غم زدہ کر گیا تھا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سسک رہی تھی۔ مصطفیٰ دروازے میں کھڑا کچھ دیر اسے بے بسی سے روتے دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب چلا آیا۔ وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ دبیس قالین پہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا، نرمی سے اس کی کلائیاں پکڑ کر چہرے پر سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ بھیگا ہوا گلابی چہرہ، سرخ آنکھیں، بے دردی سے نچلا لب دانتوں میں کچلتی ہوئی، وہ ہمیشہ سے زیادہ حسین نظر آ رہی تھی اور اس کے دل کے قریب بھی۔ بس کرو، اور کتنا روگی، کتنے قیمتی موتی اس کے لیے بہا رہی ہو جسے اس کی قدر نہیں۔ وہ اس کی مسرگان پہ اٹکتے موتی اپنے پوروں سے سمیٹتے ہوئے بولا، مصطفیٰ وہ میری بہن ہے۔ اس کا جملہ مصطفیٰ کے دل کو دو لخت کر گیا۔ تم اس پہ یقین نہ کر کے پچھتا رہی ہو۔ وہ پھر بدگمان ہونے لگا۔ آپ ہمیشہ مجھ سے بدگمان رہیے گا۔ مجھے اذیت دے کر آپ کو شاید خوشی ملتی ہے، میرے حصے میں ہمیشہ آپ کی بدگمانی اور بے اعتباری آتی ہے۔ وہ برہمی سے اس کے مضبوط پرحدت ہاتھ جھٹک کر اس کے طرف دیکھے بغیر اپنے چہرے سے آنسو صاف کرتی ہوئی کھڑی ہوگی۔ وہ بہن ہے میری، یہ حقیقت نہیں بدل سکتی۔ اس کے طرز عمل نے مجھے صرف تکلیف میں مبتلا نہیں کیا، ازا شرمندہ کر دیا ہے۔ میں تاعمر آپ کے لیے بے اعتبار رہوں گی۔ اس نے مجھ پر الزام لگایا۔ اس کے الفاظ نوک زباں آنے سے پیشر دم توڑ گئے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ مصطفیٰ کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ سب سن چکی ہے۔ انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے ایک بار پھر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ پاگل، چاند پہ کیچڑ اچھالنے سے چاند کا تو کچھ نہیں بگڑتا، البتہ کیچڑ اچھالنے والے کے اپنے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں، اور تم تو چاند سے بھی زیادہ تابندہ، بے داغ اور خوبصورت ہو۔ ہمارا جیسے لوگ بس تمہیں دور سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں کسی کی رسائی آسان بات نہیں، نہ کسی الزام کی اور نہ بے اعتباری کی۔ اس نے نرمی سے اسمارا کو سمیٹا۔ آپ کو مجھ پر اعتبار ہے نا؟ اس کے استفسار پر مصطفیٰ مسکرا دیا۔ میں تمہیں تم سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ اس کے لہجے کی
انوکھی سی آنچ نے اس کے دل کو اطمینان سے بھر دیا اور چہرے پر رنگ بکھیر دیے۔ ہم ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کا آئینہ، اور میرا آئینہ بالکل شفاف ہے۔ مصطفیٰ کے لہجے کا دھیما پن، شیرینی وہ ششدر رہ گئی۔ مصطفیٰ نے اس کی آنکھوں کی حیرانگی کو بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ اسمارا، میں اب جان چکا ہوں کہ تم امارا کی بہن ہو مگر امارا نہیں، اور یہ میری خوش قسمتی ہے۔ اس کے لہجے میں محبت کی شدتیں تھیں، اور اگر میں آج وہ سب نہ سن لیتی تو آپ آج بھی یہ سب نہیں کہتے، امارا کی حرکتوں کو پوشیدہ رکھتے، میری محبت کا اعتراف بھی نہ کرتے، خود پہ سختی کا کھول چڑھائے رکھتے۔ وہ حد درجہ برہم تھی۔ شاید ہاں، میں امارا کے متعلق بتا کر تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا وہ جلد مایوس ہو کر چلی جائے گی۔ وہ مستقل مزاج نہیں، محبت تو اسے مجھ سے تھی نہیں، شاید کوئی مطلب تھا اس کا۔ خیر، اب تو وہ قابل رحم بھی نہیں رہی میرے نزدیک۔ وہ تمہاری بہن ہے، اگر تم اس سے تعلق رکھنا چاہو تو میں کبھی اعتراض نہیں کروں گا، مگر وہ مجھے اس گھر میں نظر نہ آئے۔ اس کا لہجہ ہنوز نرم تھا، الفاظ کا محتاط انتخاب، مگر یہ تلخ حقیقت تھی کہ وہ ایک بے کردار لڑکی ہے۔ اسمارا کو اپنی بہن کی غلط روش کا دکھ تھا، یقیناً حلق سے اترا حرام رزق انسان کے جسم سے زیادہ اس کے کردار، اس کی سوچ اور اس کے عمل پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ امارا نے اپنے والد فرقان کو کبھی حرام کمانے سے نہیں روکا تھا، اس کے برخلاف وہ ہمیشہ ماں اور بہن کے مقابلے میں باپ کی حمایت کرتی اور انہیں سراہتی تھی۔ ابا سمجھدار انسان ہیں، گھر کے بہتر حالات اور ہماری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ اتنی محنت کر رہی ہیں۔ اسمارا ناگواری سے امارا کو ٹوکتی، کون سی محنت، ابا ٹھیکے دار ہیں، اور تمہیں پتہ ہے اس وقت ابا جو حرام کما رہے ہیں، اس پل کی تعمیر میں جو ناقص مٹیریل استعمال ہو رہا ہے، سب چیزوں کا حساب ہمیں آج نہیں تو کل دینا پڑے گا۔ وہ روحان سی ہو جاتی، یہ باتیں معمول کا حصہ تھیں آج۔ اچھا چھوڑو، کل کی کل دیکھی جائے گی، ابھی حساب کتاب کا وقت بہت دور ہے۔ یہ کیا ہماری عمریں ہیں جو ہم اتنی خوفناک باتیں سوچیں۔ چلو، ابا نے پیسے دیے ہیں، ہم شاپنگ پہ چلتے ہیں۔ امارا کی باتیں اس کی روح فنا کر دیتی تھیں۔ میں نہیں جا رہی۔ اس کے انکار پہ ابا بھی خفا ہو جاتے تھے۔ بہت نہ شکری ہو، امارا تن فن کرتی چلی جاتی اور اسمارا جلتی کرتی رہتی۔ وہ نہ ہی ابا کی سوچ بدل سکی اور نہ ہی امارا کی، لیکن خود اس نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا، اور پھر اس کی شادی مصطفیٰ سے ہوئی تو ایک اذیت بڑی زندگی سے چھٹکارا پا کر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ نے جہیز کے نام پہ ایک سوئی تک لینے سے انکار کر دیا تھا، اس کی زندگی اور آسان کر دی تھی۔ البتہ امارا نے فرمائش کر کے خوب شاندار جہیز لیا تھا۔ اس کی شادی بھی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ مصطفیٰ نے امارا کی شادی میں شرکت نہیں کی، امارا بھی اس کی شادی میں بے دلی سے شریک ہوئی تھی۔ وہ سب باتیں اب بے معنی اور پرانی ہو چکی تھیں، لیکن اسمارا کو رہ رہ کر سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ مصطفیٰ کا رویہ بالکل بدل چکا تھا، نہ ہی اب وہ اسے امارا کا طعنہ دیتے تھے اور نہ ہی پہلے کی طرح اسے نظر انداز کرتے تھے۔ ان کے لب اسمارا کو دیکھ کر ہمہ وقت مسکرانے لگے تھے، آنکھوں میں اسمارا کی محبت کی دیپ روشن رہنے لگے تھے۔ دنیا بھر کی نعمتیں تو پہلے ہی اسمارا کا نصیب بن چکی تھیں، اب مصطفیٰ کی محبت نے اسے پہلے سے زیادہ نکھار بخش دیا تھا۔ وہ پورے اعتماد ہستی کلکلاتی لڑکی بالکل منفرد اور پہلے سے زیادہ دلکش لگنے لگی تھی۔ مصطفیٰ کہتا تھا، تم ہر دن پہلے سے زیادہ میرے دل سے قریب ہوتے ہوئے اب میرا دل بن چکی ہو۔ تو وہ مصطفیٰ کی محبت پہ مغرور ہونے لگتی۔ وہ اپنے محبوب شوہر کے دل پہ راج کرتی آئی تھی۔ وہ اس کے حسن کردار اور اس کی حسن سیرت کا اسیر اور قدردان تھا۔ وہ خوش تھی، لیکن کبھی کبھی امارا کا خیال اسے بے چین کر دیتا تھا۔ انہوں نے امارا کے متعلق جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی کہ وہ کہاں ہے اس روز۔ بہت عرصے بعد اسمارا اور مصطفیٰ کی ملاقات ولید سے ہوئی تھی۔ ملاقات سر راہ ہوئی تھی۔ مصطفیٰ اور اسمارا اس سے مخاطب ہوئے بغیر گزر جانا چاہتے تھے، لیکن ولید ان دونوں کو دیکھ کر رک گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب تحیر بڑا تاثر تھا۔ تم نے اپنی بیوی کو نہیں چھوڑا؟ وہ مصطفیٰ سے سوال کرتے ہوئے الجھا تھا۔ وٹ نون سینس، دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ میں کیوں چھوڑوں گا اپنی بیوی کو؟ مصطفیٰ کی کشادہ پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ وہ تینوں مال کی پارکنگ میں کھڑے تھے۔ مصطفیٰ نے قدرے تأمل کے بعد اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں تم سے پہلے بھی بات کرنا چاہتا تھا، میں نے تم سے کہا بھی تھا، مگر تمہاری پہلو تہی نے مجھے بغیر بات کیے فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے لگا تم بھی امارا کی طرح خود غرض ہو اور اس کی ہم نوا بھی۔ ولید قریبی ریسٹورنٹ میں انہیں لے آیا تھا اور بیٹھنے کے ساتھ ہی اس نے مصطفیٰ سے مخاطب ہو کر بات کا آغاز کیا۔ ان سب باتوں کا مطلب؟ مصطفیٰ نے ناپسندگی سے پوچھا۔ ولید نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ امارا سے شادی کا فیصلہ میری زندگی کی سب سے سنگین غلطی تھی۔ میں نے اپنی فیملی کے خلاف جا کر امارا سے شادی کی اور اپنا ایک اچھا دوست بھی گنوا دیا تھا۔
ہمارا نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ نہ صرف تم اس میں انٹرسٹڈ ہو بلکہ وہ تم سے منسوب بھی ہے۔ سچ کہوں تو میرے اندر رقابت کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا، لہٰذا میں نے بھی تم سے دوستی ختم کر دی تھی۔ اس کی اصل جوہر تو شادی کے بعد مجھ پہ کھلے۔ پہلے تو اس کے حسین اور اداؤں سے آگے اس کے کسی وصف پہ میری نظر ہی نہیں جاتی تھی۔ اس کا رویہ میری فیملی کے ساتھ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ وہ بے حد مغرور تھی، مگر میں اسے بھی حسن کی ادا سمجھتا رہا، اس کی ہر بات برداشت کی۔ وہ اپنی زبان سے مجھے دن میں کئی بار بتاتی تھی کہ تم اس سے محبت کرتے تھے اور تمہاری محبت کی شدت میری محبت سے زیادہ تھی۔ میں اب تحمل سے برداشت کرتا، مگر مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوئی جب اس نے کہا کہ وہ شادی کے چند سالوں تک آزاد رہنا چاہتی ہے۔ میں بچوں کا خیال دل سے نکال دوں، اگرچہ مجھے بچے بہت پسند تھے۔ میں خاموش ہو گیا۔ میری ماں، میری بہن بھائی پہلے مجھ سے ناراض تھے، پھر جیسے وہ خود بخود میری ازواجی زندگی کی تلخیوں سے واقف ہو گئے تھے، وہ سب اپنی ناراضی ختم کر کے مجھ سے ہمدردی کرنے لگے۔ شادی کے 5 سال بعد جب میں نے بچوں کی خواہش کا اظہار کیا تو ایک بھیانک انکشاف ہوا کہ میں باپ نہیں بن سکتا۔ مثبت میں پورے 3 سال اس اذیت کا شکار رہا، اور پھر ایک دن خوش قسمتی یا بدقسمتی سے میں نے امارا اور اس کی دوست کی باتیں سن لی۔ دوست کیا، وہ ڈاکٹر امارا سے ایک جھوٹ بولنے کی عوض اس سے بھاری رقم لے رہی تھی۔ سوچو، جھوٹ بھی میرے خلاف گھڑا تھا اور پیسہ بھی میرا استعمال کیا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر شیانہ نے وہ جعلی رپورٹ بنائی، کمی مجھ میں نہیں امارا میں تھی، اور اگر امارا مجھے یہ دھوکہ نہ دیتی تو یقین کرو مجھے کچھ فرق نہ پڑتا۔ مگر وہ حقیقت کھل جانے کے بعد بھی میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی کہ اس نے میرا انتخاب صرف دولت کی وجہ سے کیا تھا، ورنہ محبت تو وہ اس وقت بھی تم سے کرتی تھی اور آج بھی تمہیں چاہتی ہے۔ وہ چاہتی تھی میں اسے طلاق دے دوں، وہ تمہاری زندگی میں لوٹ جانے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ میں نے اسے طلاق دینے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے نہیں کہ میں اس سے محبت کرتا تھا، اس کی محبت میرے دل سے ختم ہو چکی تھی۔ مجھے تمہارے گھر آسمہ اور تمہارے بچوں کی فکر تھی۔ مجھے اتنے سالوں بعد اندازہ ہوا تھا امارا ایک چال باز لڑکی ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہے۔ وہ میرا گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، پھر اس نے مجھے خود بتایا کہ وہ تمہارے گھر میں ہے۔ میں نے اس کے ارادوں سے باخبر کرنے کے لیے اور اس کے کارنامے بتانے کے لیے تمہیں کال کی، مگر تم نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ مجھے لگا شاید تم بھی امارا کی واپسی کے منتظر ہو۔ میں نے فوراً امارا کو طلاق دے دی۔ اس نے جو کچھ مجھے تمہارے اور اپنے متعلق بتایا تھا وہ ناقابل بیان ہے۔ اس کے متعلق تم دونوں کا تعلق ہر حد پار کر چکا تھا۔ جس روز وہ تمہارے گھر گئی تھی تمہاری بیوی بچے کہیں گئے ہوئے تھے اور تم دونوں۔ ولید کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آنکھیں لہو رنگ۔ میرے بار بار انکار کرنے پر اس نے طلاق لینے کے لیے جو کچھ کہا وہ سن کر میں نے اسے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر چھوڑ دیا۔ میں نے سوچا اگر تم خود اپنی جنت کو جہنم بنانا چاہتے ہو تو میں تمہیں نہیں روک سکتا، مگر آج میں واقعی حیران ہو رہا ہوں تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر۔ ولید نے سمارا کی طرف اب دیکھا جو سر جھکائے خاموشی سے اپنی بہن کی حرکتوں پہ نوحہ کناں تھی۔ اس کے آنسو شفاف میں اس کی سطح پر گر رہے تھے۔ مصطفیٰ بھی ضبط کے کڑے مرحلے سے گزر رہا تھا، وہ ہماری زندگی میں کبھی نہیں تھی۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، جب سمارا میری زندگی میں آئی بھی نہیں تھی میں نے اس سے بھی پہلے امارا کو اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ ہاں، میں اس سے نفرت کرنے لگا تھا، مگر اب نفرت بھی نہیں رہی، صرف محبت ہے۔ تو اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے محبتوں کا اعتبار دیا، سمارا جیسی با وفا اور با کردار بیوی عطا کی، اور میں اسے چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم بھی سب بھلا کر نئی زندگی شروع کرو، تلخ تجربات سے سبق سیکھا جاتا ہے، انہیں دل کا روگ نہیں بنایا جاتا۔ مصطفیٰ نے اپنے پرانے دوست کو خلوص سے مشورہ دیا۔ ولید بے دلی سے مسکرا دیا۔ کوشش کر رہا ہوں، ممی نے ایک لڑکی پسند کی ہے میرے لیے، لیکن سچ بتاؤں تو اب اس رشتے پہ اعتبار کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ وہ شکستگی سے بولا۔ سمارا ان دونوں سے بے نیاز ایک ناقابل بیان تکلیف سے گزر رہی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے سمارا نے امارا کو دیکھا تھا، وہ ایک 55 سالہ بوڑھے کے ساتھ تھی، حشاش بشاش، اتنی مطمئن کہ جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ سمارا اب تک دنگ تھی۔ وہ میری بڑی بہن ہے، ہمارے خاندان کی عزت کو پامال کرتی پھر رہی ہے۔ اس کی ایک سہیلی نے کل ہی سمارا کو کال کر کے کہا تھا کہ اپنی بہن کو روک لو، وہ آرام اور آسائشات کے لیے جس راہ کا انتخاب کر چکی ہے وہاں فقط خاردار جھاڑیاں اور پتھر اس کا نصیب ہیں۔ وہ پیسے کے خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہے، اور آج کل وہ ایک جاگیردار اور صوبائی اسمبلی کے ممبر اشرف لاشاری کے ساتھ رہ رہی ہے۔ امارا کی سہیلی مدحت نے یہ بھی بتایا تھا کہ اشرف لاشاری 55-60 سال کا شخص ہے۔ اس وقت سمارا کو چند دن پہلے امارا کے ساتھ موجود وہ شخص یاد آ گیا تھا۔ امارا کی اس کے ساتھ بے تکلفی سمارا کو چونکا گئی تھی۔ کچھ بھی ہو، سمارا نے یہ سب مصطفیٰ کو نہیں بتایا تھا۔ اس نے مدت سے امارا کا نیا موبائل نمبر لے لیا تھا، اس کا ارادہ تھا اس سے بات کرنے کا، اور اب ولید کے انکشافات سے سمارا کے دماغ میں
جھکر چلنے لگے تھے۔ اس کی زرد ہوتی رنگت دیکھ کر مصطفیٰ ولید سے معذرت کر کے اٹھ گیا اور گھر آ کر بھی وہ یوں ہی بے دم سی گھٹ گھٹ کر روتی رہی تھی۔ اس کی دونوں نندیں آئی ہوئی تھیں، بچے پھوپھیوں کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ مصطفیٰ نے بہنوں کو بتا دیا تھا کہ اسمارا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا اپنا دل مکدر ہو گیا تھا امارا کے متعلق باتیں سن کر۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ اسی طرح خاموشی سے لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ مصطفیٰ جانتا تھا وہ ناراض دل حساس لڑکی بہن کی بے راہ روی پہ اندر ہی اندر کڑ رہی ہے۔ وہ اسے ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ بے خبر تھا کہ اسمارا بھی امارا کے متعلق اتنا ہی جانتی ہے جتنا وہ خود جانتا تھا۔ اسمارا کو دکھ نہ ہو اس لیے اس نے امارا کی نئی مصروفیات کے متعلق نہیں بتایا تھا۔ اسمارا مصطفیٰ کے آنے سے پہلے امارا کے نئے نمبر پہ اسے کال کر چکی تھی۔ امارا نے اس سے بات کرنے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا تھا کہ وہ کوئی نصیحت نہیں سننا چاہتی اور نہ ہی اس سے کوئی تعلق رکھنا چاہتی ہے۔ اسمارا کا دل درد سے بھر گیا تھا۔ مصطفیٰ اب بھی امارا کا ذکر نہیں سننا چاہتے تھے۔ وہ خود بھی اپنے گھر کو ہر بری نظر سے بچانے کی خواہاں تھی۔ مصطفیٰ اس کے اور اپنے بچوں کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی کا پروگرام بنا چکا تھا۔ وہ جوں ہی کمرے میں آیا وہ بے چین ہو کر اٹھ بیٹھی۔ وہ بیڈ پر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ مصطفیٰ اب ہمیں اور دیر نہیں کرنا چاہیے، کم از کم میں اتنے انتظار کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ وہ بے صبری سے بولی، چلے جائیں گے پہلے ہماری بیٹی اس دنیا میں آ جائے۔ وہ پہلے سے زیادہ اداس ہو گئی۔ آپ کو کیسے پتا بیٹی ہی ہوگی؟ بیٹا بھی ہو سکتا ہے، نرمی سے بولی۔ اسے ایک خوشخبری اس دن ہی ملی تھی جس دن امارا گھر سے گئی تھی۔ مصطفیٰ بے حد خاموش تھا۔ یہ بھی حقیقت تھی اس نے پہلے بھی اپنے تینوں بچوں کی پیدائش پہ اسمارا کا کانچ کی گڑیا کی طرح خیال رکھا تھا۔ وہ یہی سوچتی تھی روایتی مردوں کی طرح وہ اپنی اولاد کی وجہ سے اس کی پرواہ کرنے پر مجبور ہے۔ بظاہر سخت پتھر جیسے تاثرات رکھنے والا مرد اتنا نارمل دل اور محبت کرنے والا ہے، یہ تو اس پہ اب کھلا تھا۔ مجھے یقین ہے بیٹی ہی ہوگی۔ اللہ نے ہمیشہ میری دعا سنی ہے، مجھے میری خواہش اور اوقات سے بڑھ کر نوازا ہے، اب بھی وہ مجھے اپنی رحمت سے ضرور نوازے گا۔ مصطفیٰ کا پر یقین انداز اور ہر فکر سے عاری چہرہ اس کے دل میں سکون بھرنے لگا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر اس کے قریب ہوگی۔ لوگ بیٹوں کی خواہش کرتے ہیں اور آپ بیٹی کی کر رہے ہیں۔ اگر 3 بیٹیاں ہوتی ہماری تو کیا پھر بھی چوتھی بیٹی مانگتے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیوں نہیں، آزما کر دیکھ لو، اگر ہماری 4 بیٹیاں ہو گئیں تو بھی میں 5ویں بیٹی پہ اتنا ہی خوش ہوں گا۔ وہ اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اسمارا سرخ چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی۔ بس کریں، 4 بچے بہت ہیں، 5 اور بیٹیاں۔ وہ تلملاتے چہرے کے ساتھ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی۔ مصطفیٰ کا کہکہ اس کے دل سے ہر بوجھ کو سرکا گیا۔ کچھ دیر قبل اس کے دل میں کثیف دھواں بڑھا ہوا تھا، اب سکون اور اطمینان تھا۔ مجھے تمہاری جیسی پیاری سی بیٹی چاہیے جو میرا سر فخر سے بلند کر دے۔ مجھے یقین ہے تم میرے بچوں کو بھی اپنے جیسا بناؤ گی، میرے بچے اپنی ماں کا عکس ہوں، یہی میری خواہش ہے۔ وہ رسان سے بولا۔ صرف میں نہیں، ہم دونوں۔ صرف نیک عورت ہی مرد کے لیے اللہ کا انعام نہیں ہوتی، بلکہ اچھا اور نیک شوہر بھی ایک عورت کے لیے اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ میں خوش نصیب ہوں جو مجھے اس قدر چاہنے والا شوہر ملا۔ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر محبت سے بولی، تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں؟ اس نے دل فریب انداز میں اسمارا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ مجھے آپ سے کبھی بھی کوئی شکایت نہیں تھی، اس نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے محبت سے جواب دیا۔ تھی تو صحیح ایک شکایت۔ مصطفیٰ شرارت سے گویا ہوا اس نے سوال نظروں سے اس کی جانب دیکھا، یہی کہ میں 2 بول محبت کے بھی نہیں بولتا۔ وہ چہرے پہ سنجیدگی لا کر گویا ہوا اس نے خفگی سے اسے گھورنا چاہا مگر پھر بے ساختہ مسکرا دی۔ تھی شکایت مگر اب نہیں ہے۔ اب میں سمجھ چکی ہوں، آپ لفظوں کو اظہار کا ذریعہ بنانے کے بجائے اعتبار و اعتماد، وفا اور خلوص کی صورت محبت کا احساس دلانے پہ یقین رکھتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ احساس میرے لیے باعث طمانینت ہے کہ آپ ہمیشہ سے فقط میرے ہیں۔ آپ کا ساتھ، آپ کی خوبصورت رفاقت میرے لیے ایک اعزاز ہے، اور پتہ ہے آپ کو، آپ پر ملکیت کا احساس مجھے کبھی کبھی مغرور بھی کر دیتا ہے۔ جو شخص کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا، میں اس کے دل اور اس کے گھر پہ ملکہ کی طرح راج کرتی ہوں۔ میں خوش ہوں مصطفیٰ، بے انتہا خوش۔ وہ جذب سے بولتی، مصطفیٰ کو بھی انوکھے احساس سے دوچار کر کہ کچھ بھی ہو، اقرار و اظہار کے چند لفظ انوکھے سے سحر میں جکڑ لیتے ہیں۔ کوئی اگر تمہارے خوبصورت لفظوں کو سن لے تو یقین نہ کرے کہ تم میری بیوی ہو۔ لگتی تو تم ابھی بھی اول روز کی طرح حسین ہو، لیکن ہماری شادی 8 سال پرانی ہو چکی ہے۔ ہمارے 3 پیارے پیارے بیٹے ہیں اور ایک پیاری سی گڑیا کے ہم منتظر ہیں۔ وہ شرارت سے گویا ہوا، تمہارے اظہار نے ہی مجھے محبت پر اعتبار کرنا سکھایا ہے۔ تمہاری وفاؤں نے مجھے تمہارا اسیر بنایا ہے، تمہاری حیا نے اپنا دیوانہ بنایا ہے، اور یقین کرو تمہاری معصومیت نے تو مجھے
بہت پہلے لوٹ لیا تھا۔ وہ شوخی سے بولا۔ اسمارا اسے بے یقینی اور برہمی اور خفت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ گھورتی رہی۔ مصطفیٰ کی نگاہوں کی حدت سے چہرہ مزید سلگ اٹھا تھا۔ اسمارا، اب چاہے ہماری شادی کتنی بھی پرانی ہو جائے مگر ہم کبھی بھی اپنی محبت کے رنگ کو پھیکا نہیں پڑنے دیں گے۔ وہ نرمی سے بولتا ہے، اس کو محبت کا اعتبار دان کر رہا تھا۔ ہماری محبت کا رنگ بہت پکا ہے، کبھی پھیکا نہیں پڑ سکتا، کیونکہ ہماری محبتیں اعتبار پا کر پروان چڑھی ہیں۔ ہماری محبت کے تناور درخت کی جڑوں میں وفا کی نمی ہے، اور جہاں اعتبار اور وفا ہو وہاں محبتوں کے رنگ پکے ہی نہیں ہوتے بلکہ امر ہو جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کو یقین ہو گیا تھا محبتیں اعتبار پا کر زندگی کو حسین ترین بنا دیتی ہیں۔ ختم شد۔ سو گائز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت اچھا لگا ہوگا، اور یہ ناول واقعی بہت اچھا تھا۔ سٹارٹنگ میں اتنا کچھ خاص نہیں تھا، لیکن آگے جا کے سٹوری انٹرسٹنگ ہوگی اور مجھے تو یہ بہت پسند ہے۔ اب آپ کے فیڈ بیکس کا ویٹ ہے کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اپنے فیڈ بیکس کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا، اور نیکسٹ ناول کے لیے ویٹ کریں۔ اللہ حافظ۔